وہ ضد پہ تھی کہ محبت کا نام بھی نہ لے، میں ضد پہ تھا کہ اسی کو اپنا مقدر کہوں۔ ہر مرد جنگ میدان میں نہیں ہارتا، کبھی کبھی وہ ایک بے پرواہ نظر، ایک سرد انکار یا ایک زخمی کر دینے والے غرور کے ہاتھوں بھی شکست کھا جاتا ہے۔ اور جب محبت کسی مرد کی انا کو زخمی کر دے تو وہ محبت سے بھاگتا نہیں بلکہ اسی کو اپنی سب سے بڑی جنگ بنا لیتا ہے۔ ایسی جنگ جس میں وہ جیت بھی جائے تو سکون نہیں ملتا اور ہار جائے تو خود سے نظریں ملانا دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ نہ نفرت کرنا سیکھ پاتا ہے نہ بھولنا، بس ایک خاموش عہد کر لیتا ہے، اب یہ دل بھی تیرا ہوگا اور فیصلہ بھی میرا۔ کیونکہ بعض اوقات زخمی محبت کا انتقام نفرت سے نہیں لیا جاتا بلکہ اس شخص کو اپنی محبت کا قیدی بنا کر لیا جاتا ہے جس نے کبھی اس محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ بارش کے مدھم قطرے سبز درختوں سے ٹپکتے پہاڑی راستوں پر گر رہے تھے، بھیگی سڑکوں پر گھوڑے کی ٹاپیں گونج رہی تھیں اور ٹھنڈی ہوا بارش کی ٹھنڈی بوندوں کے ساتھ کھل کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک ایسی آگ سلگ رہی تھی جسے نہ یہ بارش بجھا سکتی تھی نہ پہاڑوں کی یک ہوا۔ بعض دفعہ زخم جتنے بھی چھوٹے ہوں درد اس سے زیادہ دیتے ہیں، اور جو زخم جسم پر نہیں انا پر لگتے ہیں تو وہ زخم اکثر محبت سے بھی زیادہ دردناک ہوتے ہیں، اور ذوالفقار خانزادہ اب اسی زخم سے آشنا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی سختی سے جبڑے بھینچے گھوڑے کی باگ تھامے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی جیکٹ بارش سے پوری طرح بھیگ چکی تھی، ہاتھ سردی سے یک ہو رہے تھے، مگر رمشا کی کمر کے گرد لپٹی اس کی گرفت میں ذرا برابر بھی ڈھیلا پن نہ آیا تھا۔ نظریں سامنے جمائے وہ گھوڑے کو مسلسل ایڑ لگا رہا تھا۔ اس دوران رمشا اپنے منتشر حواس کسی حد تک سمیٹ چکی تھی۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ ابھی اسی کی قید میں ہے، اس کا غصہ خوف پر غالب آ گیا۔ گھوڑا روکو، میں کہتی ہوں گھوڑا روکو۔ اس کی چینخ پہاڑوں کی خاموشی میں گونجی، ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے اس کے بازو پر یکے بعد دیگرے کئی مکے برسائے، مگر ان ننھے منھے مکوں سے اس پر کوئی اثر نہ ہوا، الٹا اس کی گرفت اور زیادہ سخت ہو گئی۔ چھوڑو مجھے، روکو یہ گھوڑا، خانزادہ کے بچے روکو گھوڑا۔ چینختے ہوئے وہ اپنی کمر پر کسے ذوالفقار کے ہاتھ پر مسلسل ناخن مار رہی تھی۔ ناخنوں سے پڑنے والی خراشوں کی جلن کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ذرا سا جھکا، اس کے لب رمشا کے کان کے قریب آ کر رکے۔ تو تمہیں یہ یاد ہے کہ میں خانزادہ ہوں؟ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ دھیمی اور خطرناک تھی۔ رمشا کے ہاتھ ایک لمحے کو وہیں تھم گئے۔ ذوالفقار کے لہجے میں چھپی سرد مہری نے بے اختیار اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے، مگر اگلے ہی لمحے اس کا غصہ دوبارہ جاگ اٹھا۔ ہاں بہت اچھے سے یاد ہے، وہ دانت پیس کر بولی، اور اب یہ بھی یاد رہے گا کہ تم دنیا کے سب سے بدتمیز، ضدی اور اوچھے خانزادہ ہو۔ اس نے پھر سے اپنی کوہنی اس کے سینے پر مارنے کی کوشش کی۔ ہمت ہے تو گھوڑا روکو خانزادہ، پھر بتاتی ہوں میں، یوں ایک لڑکی کو زبردستی اٹھا لانا کہاں کی بہادری ہے۔ ذوالفقار کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی بےمعنی مسکراہٹ ابھری۔ میری بہادری کے مظاہرے دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آج وہ شوق بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھ لینا۔ وہ آہستہ سے بولتے ہوئے ذرا سا اس کی طرف جھکا اور وہاں جھولتی ایک آوارہ لٹ کو پھونک مارتی تھی۔ اس کی سانس کی حدت رمشا کے کان سے ٹکرائی تو وہ بے اختیار سہم گئی۔ وہ لبوں کو کان کے اور قریب لا کر پھسپھسایا۔ تم جتنی بھی معصوم یا نکچڑی بن جاؤ پر شاید یہ بھول گئی ہو کہ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ خانزادے اپنی بے عزتی اور اپنی توہین کبھی نہیں بھولتے۔ رمشا نے فوراً گردن موڑ کر اسے گھورنے کی کوشش کی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں نے کب تمہاری توہین کی؟ اس نے جھنجھلا کر کہا اور دوبارہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر تیز رفتار گھوڑے پر وہ جانتی تھی کہ ذرا سی لغزش دونوں کو سیدھا گہری کھائی میں لے جا سکتی ہے۔ بے بسی سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ زین کو مضبوطی سے تھام کر بے بسی سے بولی تھی، میں نے تو صرف تمہارا علاج کیا تھا اور تم اتنے احسان فراموش مجھے اٹھا لایا۔ اس نے دانت بھینچے۔ علاج؟ ذوالفقار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے یہ ایک لفظ اس انداز میں دہرایا جیسے وہ لفظ نہیں کوئی زہر ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم نے میرا علاج کیا تھا؟ ایک بار پھر وہ جھکا تھا۔ علاج کے بعد تم نے کیا کیا وہ بھی یاد ہے؟ آواز میں سختی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو تمہاری مرہم پٹی کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ واقعی حیران تھی، آخر یہ سرپرا شخص کس بات پر اتنا برہم تھا؟ ذوالفقار نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ اگر اس کی خودداری اور خانزادہ طبیعت پر چوٹ نہ لگی ہوتی تو شاید اس معصوم حیرت پر وہ مسکرا دیتا، ہنس دیتا، مگر اب معاملہ اس کے غرور کا تھا۔ لیکن اس کی بات کا جواب دیے بغیر گھوڑے کی رفتار اس نے بڑھا دی تھی۔ راستے پر ٹاپوں کی آواز اتنی وحشت ناک تھی کہ وہ پھر سے چینخ پڑی۔ گھوڑا روکو، مجھے اتار۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہو سکی تھی کہ ذوالفقار نے اچانک لگام زور سے کھینچی۔ گھوڑا اگلے دونوں پاؤں فضا میں اٹھا کر زور سے ہنہنایا، پھر چند قدم پھسلتا ہوا اپنی جگہ رک گیا۔ رمشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے اختیار ذوالفقار کی باہیں مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس کا سہم کر نزدیک ہو جانا بھی اس کے دل کو سکون نہیں دے پایا۔ اگلی لمحے وہ پھرتی سے گھوڑے سے نیچے اترا اور بغیر کچھ کہے رمشا کو بھی اپنی باہوں میں سنبھال کر زمین پر اتار دیا۔ اس نے کچھ حیران، کچھ سہمی نظر گرد و پیش پر دوڑائی۔
چاروں طرف بارش سے دھلے سرسبز پہاڑ، بلند درختوں کی قطاریں، چٹانوں سے بہتے باریک چشمے اور ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ یہ منظر جتنا دلکش تھا اتنا ہی پراسرار بھی۔ وہ انہی پہاڑوں کی گود میں پلی بڑھی تھی، ان کی ہر پگ ڈنڈی، ہر چشمے اور ہر ڈھلوان سے واقف تھی، مگر یہ جگہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اس نے بے اختیار ذوالفقار کی طرف دیکھا۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ تم مجھے کہاں لے آیا؟ پہلی بار اپنے سامنے کھڑے ذوالفقار سے اسے خوف محسوس ہوا تھا، مگر اس نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ خاموشی سے اس نے اس کی کلائی دبوچی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ اے خانزادہ، مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ خوف کے باوجود بھی اس نے اپنی ہمت سمیٹے ہوئے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت پتھر کی مانند مضبوط تھی۔ وہ ایک بار پھر بولی، اس بار آواز میں گھبراہٹ واضح تھی۔ سن رہے ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں، مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ چھوڑو مجھے خانزادہ۔ وہ چلاتی رہی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، مگر جواب میں صرف اس کی خاموشی تھی اور وہ برہم گرفت۔ وہ اس کی کلائی جکڑے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا رہا تھا، اور یوں ہی چلتے چلتے پھر چند لمحوں بعد درختوں کی اوٹ سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا کاٹیج نمودار ہوا۔ بارش میں بھیگی لکڑی کی دیواریں، ڈھلوان، چھت اور سامنے بنا مختصر سا برآمدہ اسے اس ویرانے میں اور بھی پراسرار بنا رہے تھے۔ ذوالفقار بنا رکے سیدھا اسے کاٹیج کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رمشا کی نظریں حیرت سے اس سنسان جگہ اور پھر اس بند دروازے پر جم گئیں۔ اس کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ برآمدے کی لکڑی کی سیڑھیاں بارش سے نم تھیں۔ ذوالفقار اسے لیے ہوئے تیزی سے چڑھا اور جیب سے چابی نکال کر دروازے کے تالے میں گھما دی۔ کلک کی مدھم آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اس نے رمشا کی کلائی چھوڑے بغیر اسے اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ باہر بارش کی رمجھم بدستور جاری تھی، مگر اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کاٹیج زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر ہر چیز نہایت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ درمیان میں پتھروں سے بنا آتش دان تھا، ایک طرف لکڑی کا صوفہ اور چند کرسیاں، جبکہ کھڑکیوں پر موٹے پردے پڑے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی لکڑی اور نم مٹی کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی جیسے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، رمشا نے جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑا لی۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ خوف سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ذوالفقار اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اس نے آہستہ سے سینے پر بازو باندھے اور اپنی گہری نظریں رمشا کے چہرے پر جما دیں۔ وہ نظریں ایسی تھیں کہ وہ اندر ہی اندر سہمی جا رہی تھی۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ مجھے کیوں لایا یہاں؟ اس نے دوبارہ ہمت کر کے پوچھا، مگر قدم لاشعوری طور پر پیچھے کی طرف کھسک رہے تھے۔ چند لمحے وہ خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں سے آہستہ سے نکلا، تمہیں، اور صرف تمہیں۔ اس کی آواز میں نہ نرمی تھی نہ چاہت، بلکہ ایک عجیب سا حق جتانے والا انداز تھا۔ رمشا کی سانس جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ اس کے لبوں سے حیرت اور غصے سے نکلا۔ ذوالفقار کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آواز اتنی بلند تھی کہ رمشا پھر سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا بولا، جس دن تم نے مجھ پر ہنس کر میری انا کو زخمی کیا تھا، اسی دن یہ بات بھی طے ہو گئی تھی کہ اس حساب کا تعلق اب صرف تم سے ہے۔ آخر میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ کون سا قصور تھا میرا جو تم یوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اس بار وہ غصے سے نہیں بے بسی سے بولی، کیا پتا تھا جس شخص کا علاج صرف اپنا فرض سمجھ کر کیا تھا وہ اس طرح کا خطرناک آدمی نکلے گا۔ اپنے گھر والوں کے سامنے ہنس ہنس کر میرا مذاق اڑایا تھا تم نے۔ اس کی آواز کچھ اور سخت ہو گئی۔ مجھے گھمنڈی، خود پسند اور بے وقوف ٹورسٹ سمجھ کر میری توہین کی۔ مجھے وہ شخص سمجھا جو تم سے اپنا نام، اپنی حیثیت اور اپنی دولت کا روپ جھاڑتا پھر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اب غصے کے ساتھ ایک دبی ہوئی کسک بھی شامل ہو چکی تھی۔ تمہیں شاید وہ سب ایک معمولی بات لگی ہو، مگر مجھے نہیں۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں ایک بے وقوف گھمنڈی مرد نہیں تھا، میں ذوالفقار خانزادہ ہوں، ذوالفقار خانزادہ ہوں میں، کوئی بے وقوف گھمنڈی نادان ٹورسٹ نہیں۔ وہ پوری آواز میں چلایا اور اس کی آواز کی برہم گونج سے رمشا کا دل ڈر کر سکڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، سرخ آنکھیں، لال ہوتی کان کی لوئیں، ابھری رگیں۔ سامنے موجود شخص اس کے لیے ایک ڈراؤنا مرد تھا۔ تو مجھے تضحیک کا نمونہ سمجھتی رہی اور میں؟ وہ رک کر آگے بڑھا۔ رمشا الٹے قدموں سے چلنے لگی۔ میں نے تمہارے سامنے اپنا غرور، اپنی حیثیت بھلا کر اس لیے ہنس کر باتیں کی تو میرے دل کو چھو گئی تھیں۔ تمہاری سادگی، معصومیت نے مجھے تسخیر کر لیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ میں نے یہ ایک ہفتہ بس تمہیں سوچا، میرے دل نے بس تمہاری خواہش کی، دن رات کا سکون کھو بیٹھا تھا، اور تم؟ اس بار اس نے جبڑے تانے، تم نے میری ذرا سی بے تکلفی کو مذاق بنا دیا۔ تمہارے لیے وہ حادثہ مزاح بن گیا تھا، مگر اس نے میرا دل، میری زندگی تک بدل ڈالی۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کے سامنے وہ زخمی سیاہ نہیں کھڑا تھا جس کی اس نے مرہم پٹی کی تھی۔ اس کے سامنے ذوالفقار خانزادہ کھڑا تھا، ایک ایسا مرد جس کی محبت اس کی انا سے ٹکرا کر ضد میں بدل چکی تھی۔ میں؟ اس نے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ وہ سرد مہری سے بولا، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ آنکھوں میں سلگتی ضد اور سرخی دیکھ کر رمشا بے اختیار 2 قدم پیچھے اور پیچھے ہٹی، مگر اگلی لمحے اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ اب پیچھے ہٹنے کی مزید گنجائش نہیں تھی۔ اس نے ایک بے اختیار نگاہ دروازے پر ڈالی، پھر دوبارہ ذوالفقار کی طرف دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ صرف اس بات پر؟
اس کی آواز ہلکے سے لرز گئی۔ میں نے تمہارا مذاق اڑایا اس لیے تم مجھے اٹھا لائے۔ ذوالفقار چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ صرف مذاق نہیں تھا۔ اس کی آواز میں اب دبی ہوئی آگ تھی۔ یہ میرے جذبات کی توہین تھی۔ رمشا ششدر سی ہو گئی تھی۔ اتنی سی بات پر کون بھلا ایسا رد عمل دیتا ہے؟ مگر وہ نہیں جانتی تھی ذوالفقار خانزادہ وہ شخص تھا جس کے لیے سب سے اہم اس کا غرور تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی برہمی کو دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ، کون سی غیر اخلاقی حرکت کی تھی میں نے تمہارے ساتھ؟ کون سا غرور دکھایا تھا تمہیں؟ کیا میں نے تمہیں تکلیف دی تھی تمہیں؟ اس کی نظریں مسلسل رمشا کے چہرے پر جمی تھیں۔ کیا صرف اس لیے میں تمہارے لیے مذاق بن گیا جو میں نے تم جیسے معمولی لڑکی سے ہنس کر بات کر لی، تمہیں دلچسپی دکھا دی؟ تمہاری سادگی۔ وہ ایک لمحے کو رکا جس نے خود پر قابو پا رہا ہو۔ تم نے مجھے ایک مغرور خود پسند آدمی سمجھ لیا، حالانکہ تمہارے سامنے شاید پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں کسی سے بغیر کسی تعارف، بغیر کسی حیثیت اور بغیر کسی نام کے بات کی تھی۔ اس کے لہجے کی سختی ایک لمحے کو ٹوٹ گئی۔ اور بدلے میں تم نے مجھے ایک مذاق بنا دیا۔ رمشا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سرپھرے انسان کو کس طرح سمجھائے کہ اس کا مقصد ہرگز بھی اس کا دل دکھانے کا نہیں تھا۔ اس کی سانس بے ترتیب ہونے لگی۔ تو اب کیا چاہتا ہے؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ ذوالفقار نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک سرد پر اسرار مسکراہٹ کی۔ بس ایک چھوٹا سا بدلاؤ۔ وہ ٹھہر کر بولا، آج کے بعد جب بھی میرا نام لو تو مذاق میں نہیں، اپنی پہچان کے ساتھ لینا۔ کیا مطلب؟ رمشا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ، وہ اس کے اتنے قریب آ گیا، پیچھے ہٹنا ممکن ہی نہیں تھا، کہ اب تم اسی مغرور باحیثیت خانزادے کی بیوی کہلاؤ گی۔ یہ سن کر رمشا کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ وہ اسی طرح خطرناک انداز میں مسکراتے ہوئے جھکا، اور جب تم اس کاٹیج سے واپس جاؤ گی تو رمشا ذوالفقار خانزادہ کی حیثیت سے۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلی ایک رمشا کی گال پر آ کر ٹھہر گئی، پھر بغیر ہنسے، بغیر مذاق اڑائے یہ سمجھ آنا کہ ذوالفقار خانزادہ صرف ایک گھمنڈی بے وقوف ٹورسٹ نہیں تھا۔ اس نے ہلکا سا سر جھکایا۔ وہ شخص تھا جسے تم نے بہت دیر سے پہچانا۔ چند لمحوں تک کمرے میں ایسی خاموشی چھائی رہی کہ آتش دان میں جلتی لکڑیوں کی چٹکنے کی آوازیں بھی نمایاں سنائی دینے لگیں۔ باہر بارش بدستور جاری برس رہی تھی، جیسے پہاڑ خود بھی اس انوکھی ملاقات کے گواہ بن گئے ہوں۔ رمشا ساکت کھڑی تھی۔ خوف، حیرت اور بے یقینی اس کے چہرے پر ایک ساتھ سمٹ آئے تھے، جبکہ ذوالفقار کی نظریں بدستور اسی پر جمی تھیں۔ وقت جیسے چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ بارش کی رمجھم، آتش دان کی مدھم حرارت اور دو دلوں کے درمیان پھیلی خاموشی اس کاٹیج کی دیواروں میں ایک ایسا لمحہ قید کر رہی تھی جس کے اثرات شاید بہت دیر تک ان دونوں کا پیچھا کرنے والے تھے۔ ہم اپنے گھر کا رستہ بھول کر صحرا میں آ نکلے، بجھانے پیاس اپنی ریت کے دریا میں آ نکلے۔ سنسان رات کی خاموش تاریکی میں اچانک ایک کار ہارن بجاتے ہوئے قریب سے گزری تو اگلے لمحے اس نے آنکھیں کھول دی۔ ماضی کی دھند ایک جھٹکے میں بکھر گئی تھی۔ اردلان نے گہری سانس کھینچی اور سر دوبارہ سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ پیشانی سے بہتا خون کنپٹی سے ہوتا گردن تک پہنچ کر اب سوکھنے لگا تھا۔ زخم مسلسل ٹیس دے رہا تھا، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جو زخم اس نے اپنے سینے پر اٹھا رکھے تھے ان کے مقابلے میں ماتھے کی یہ معمولی چوٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھا، سامنے پھیلا نیم تاریک مگر ساکت منظر کو دیکھتا رہا۔ چہرہ حسب معمول اسپاٹ اور بے تاثر تھا، مگر اس کے لہو رنگ آنکھوں میں آج بھی وہی دہکتا ہوا انتقام زندہ تھا۔ سالوں گزر جانے کے باوجود نہ اس کے مقصد نے قدم توڑا تھا، نہ اس کے انتظار نے۔ اس کی زندگی جیسے ایک ہی نقطے پر آ کر ٹھہر گئی تھی، سرفراز جیلانی۔ وہ نام جسے مٹانے کے لیے اردلان خانزادہ آج تک زندہ تھا، اور جب تک سانس باقی تھی زندہ رہے گا، چاہے راستے میں کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آئیں، چاہے اسے اپنے دل کو ہی روندنا پڑے، چاہے ایسے قربانیاں دینی پڑیں جن کا تصور بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو، وہ اس شخص تک پہنچ کر رہے گا۔ اس کے بھائی کے خون کا حساب ابھی باقی تھا، اور اردلان خانزادہ اپنے حساب کبھی ادھورے نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ اپنے جبڑے سختی سے بھینچے اپنے ہی خیالات سے لڑ رہا تھا کہ تبھی دور سے ایک گاڑی کے تیزی سے قریب آنے کی آواز ابھری۔ چند ہی لمحوں بعد بریکوں کی چرچراہٹ سنائی دی، اور ایک سیاہ گاڑی اس کے تباہال کار کے چند قدم پیچھے آ کر رک گئی۔ دروازہ پوری شدت سے کھلا۔ باس، آواز اسد مالک کی تھی۔ یہ آواز سماعت سے ٹکراتے ہی اردلان نے جیسے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ پلکیں آہستگی سے بند ہو گئیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے اب تک جو قوت صرف ارادے کے بل پر قائم تھی وہ اچانک جواب دے گئی ہو۔ پورے وجود پر ایک عجیب سی تھکن اتر آئی تھی۔ ادھر اسد مالک تقریباً دوڑتا ہوا اس کی کار تک آیا تھا۔ ایک نظر ٹوٹی ہوئی گاڑی پر پڑی، دوسرے لمحے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اردلان پر۔ اس کے چہرے کی تھکن، ماتھے سے بہا خون دیکھتے ہی ایک لمحے کو اس کا دل ڈوب گیا۔ اوہ خدا! وہ فوراً کار کی کھڑکی کے قریب جھکا۔ باس، آپ ٹھیک ہیں؟ اردلان نے صرف ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، فکر مند چہرہ، پریشان آنکھیں، اور پھر سے آنکھیں موند کر آہستہ سے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ لہجہ ہمیشہ کی طرح سرد اور سپاٹ تھا۔ یہ ٹھیک ہونے والی شکل لگ رہی ہے آپ کی، اس نے تشویش سے کہا، اور بغیر اجازت اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔
ماتھے پر بالوں کی جڑوں کے قریب گہرا زخم دے کر اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ اردلان نے اس کا ہاتھ آہستگی سے اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ کہہ دیا نا کچھ نہیں ہوا، لیکن کہا نا ٹھیک ہوں۔ وہی سرد اور دو ٹوک آواز، اس کے بعد اسد جانتا تھا کہ مزید ایک لفظ کہنا بھی بیکار ہے۔ اس نے گہری سانس لی، چند لمحے خاموشی سے اردلان کو دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے گاڑی کا دوسرا دروازہ کھولا اور آ کر اس کی بغل والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہے؟ اردلان نے صرف ایک تھکی اور بیزار سی نظر اس پر ڈالی۔ اسد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے گلو باکس کھولا اور وہاں سے احتیاطاً رکھا ہوا ایک چھوٹا سا پاؤچ نکالا۔ اس کی عادت تھی کہ گاڑی میں ہمیشہ چند ضروری چیزیں موجود رکھتا تھا، 2-3 گیلی وائپس اور چند بینڈیجز۔ جس طرح کے کام وہ کرتے تھے، کب کہاں ضرورت پڑ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ آج پھر سے اسے اپنی یہی عادت کام آتی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک گیلی وائپ نکالی اور خاموشی سے اردلان کے ماتھے پر جمے ہوئے خون کو صاف کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ ہٹاؤ، یہ ضرورت نہیں ہے۔ بیزاری سے ہاتھ اٹھا کر اس نے روکنا چاہا تھا۔ خاموش رہیے آپ۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے ہی ڈپٹ دیا۔ بحث مت کریں، بس 2 منٹ کو چپ سے مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ اردلان نے اس کی جرأت پر ناگواری سے جبڑا بھینچا مگر کچھ نہ بولا۔ ذرا اوپر کریں۔ اس کی آواز میں ہمیشہ والا احترام تھا مگر آج اس احترام کے ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ اردلان نے آنکھیں کھولے بغیر ہی ہلکا سا سر سیٹ کی پشت سے الگ کیا۔ اسد نے نہایت احتیاط سے اس کے پیشانی پر بکھرے بال ایک طرف کیے، پھر گیلی وائپ سے جمے ہوئے خون کو صاف کرنے لگا۔ جلن کی ہلکی سی لہر اٹھی مگر اردلان کے چہرے پر کوئی شکن نہ آئی۔ چند ہی لمحوں میں پہلی وائپ خون سے بھر گئی۔ اسد نے خاموشی سے اسے کھڑکی سے باہر پھینکا، دوسری نکالی اور پھر زخم کے گرد جمے خون کو صاف کرنے لگا۔ دوسری بھی سرخ ہو گئی، پھر تیسری۔ ہر بار وہ استعمال شدہ وائپ باہر پھینکتا جاتا اور نئی وائپ سے خون صاف کرتا جاتا۔ آخرکار جب پیشانی، کنپٹی اور گردن تک بہہ آئے خون کے تمام دھبے صاف ہوئے تو زخم پوری طرح نمایاں ہو گیا۔ اسد نے بے اختیار اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ کافی گہرا لگا۔ اردلان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسی طرح خاموش سامنے دیکھتا رہا جیسے یہ زخم اس کا نہیں کسی اور کا ہو۔ اس نے فوراً پاؤں سے بینڈیج نکالی مگر جیسے ہی اسے اردلان کے ماتھے کی طرف بڑھایا اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ یہ رہنے دو باس۔ کہاں نہ رہنے دو؟ اس بار لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ اسد چند لمحے خاموش رہ گیا۔ میں کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر خاموشی سے بینڈیج واپس پاؤچ میں رکھ دی۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا اگر ماتھے پر بینڈیج لگی ہوتی تو گھر پہنچتے ہی ہر شخص یہی پوچھتا کہ کیا ہوا ہے، اور اس وقت اردلان خانزادہ کسی سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پاؤچ بند کرتے ہوئے اس نے ایک لمحہ اردلان کی طرف دیکھا۔ معلوم ہے آپ بتائیں گے تو نہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ پھر بھی پوچھ رہا ہوں۔ اردلان خاموش رہا۔ آپ جانتے ہیں آپ کبھی اس طرح گاڑی نہیں چلاتے۔ اسد کی نظریں سامنے اندھیرے میں گم سڑک پر تھیں۔ پھر آج ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی؟ بغیر جواب دیے اردلان نے نظریں کھڑکی سے باہر جما دیں۔ اگلے لمحے ذہن کے پردے پر واش روم کا وہ منظر ایک بار پھر پوری شدت سے ابھر آیا۔ بھیگے ہوئے گیلے بال، لرزتی ہوئی سانسیں اور وہ معصوم آنکھیں، لرزتے ہونٹ اور پھر اس کا خود کا بے قابو ہو جانا۔ ایسے کبھی اس کا ضبط نہ ٹوٹا تھا، جذبات کبھی اس پر حاوی نہیں ہوئے تھے۔ کمزور لمحے، یہ لفظ ہمیشہ اس کے لیے دوسروں کی کمزوری رہا تھا، اس کے اپنے لیے نہیں، مگر آج صرف چند لمحوں کے لیے وہ اپنی ہی قائم کی ہوئی حدیں پار کر گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے جبڑے بھینچ لیے اور سختی سے آنکھیں بند کر لی جیسے اس یاد کو وہیں جھٹک دینا چاہتا ہو۔ ادھر اسد نے اس کی خاموشی کو کسی اور معنی میں لیا۔ آپ سارا خانم کی وجہ سے پریشان ہیں؟ مجھے دشمنوں کی سازشوں سے کبھی ڈر نہیں لگا۔ اردلان کی آواز پہلے کی طرح بے تاثر تھی۔ میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں اسے پورا کر کے رہوں گا۔ تمہارا نکاح ماہین سے طے ہے تو ہو کر رہے گا۔ آواز میں عزم تھا۔ اسد نے سکون کی سانس لے کر آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے اپنے باس پر پورا یقین ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر آواز پہلے سے بھی زیادہ آہستہ ہو گئی۔ لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آخر کون سی بات ہے جو اردلان خانزادہ کو بھی بے چین کر رہی ہے؟ اردلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ لمحوں تک گاڑی کے اندر صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں ان دونوں کی برسوں کی رفاقت بھی بولنے سے قاصر تھی۔ اسد نے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا جب اردلان اس طرح خاموش ہو جائے تو اس کے اندر ضرور کوئی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ بہت دیر بعد اردلان نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ باس، کیا آپ کو کوئی اور مسئلہ پریشان کر رہا ہے؟ اس نے اس خاموشی کو پھر سے توڑنے کی کوشش کی۔ اسد، جو وہ مالک کی بجائے اسد پکارتا تو ضرور کوئی بات اردلان کے اندر ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ جی باس، وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کہہ دیں جو کہنا ہے۔ اردلان نے گہری سانس لی، نگاہیں ابھی سامنے اندھیرے میں گم تھیں۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ شادی کر کے میں نے صحیح راستہ چنا ہے؟ یہ سوال سن کر اسد جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے حیرت سے اردلان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب اردلان خانزادہ نے اپنی زندگی کے کسی فیصلے پر کسی سے رائے مانگی تھی، مگر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ خود بول اٹھا۔ کبھی کبھی دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ مشکل تب ہوتی ہے جب انسان کو اپنے ہی وجود سے لڑنا پڑے۔
اس نے نظریں کھڑکی سے باہر جما دیں اور ایک کڑوی سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر فوراً مٹ گئی۔ آنکھیں سختی سے بند کر کے وہ آہستہ سے بولا، اپنے دل کو ہر روز پتھر بنانا پڑے، اپنے ہی احساسات کا گلا گھونٹنا پڑے اور ہر بار خود کو یہ یاد دلانا پڑے کہ تمہیں کمزور ہونے کا حق نہیں ہے تو وہ شخص کیا کرے؟ وہ چپ ہو گیا تو گاڑی کے اندر پھر خاموشی چھا گئی۔ اسد خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے دھیرے سے کہا، باس، اگر ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانیں گے؟ کہو، اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ایک ہی روپ میں دیکھا ہے، ذمہ داری اٹھانے والا، فیصلہ کرنے والا اور کبھی اپنے فیصلوں پر پچھتانے والا نہیں۔ وہ چند لمحے رکا۔ لیکن آج پہلی بار لگ رہا ہے آپ کسی فیصلے پر پچھتا نہیں رہے بلکہ اس فیصلے کے نتیجے سے خوفزدہ ہیں۔ اردلان کی پلکیں آہستہ سے اٹھیں۔ اسد سیدھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کو سرفراز چیلانی سے ڈر نہیں لگتا، آپ کو موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، مگر اس نے دھیرے سے کہا، آپ کو یہ ڈر ضرور لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کی اس جنگ کی قیمت کو ہمیشہ کو نہ چکانی پڑ جائے۔ یہ سنتے ہی اردلان کے جبڑے سختی سے بھنج گئے تھے۔ اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا اور کھڑکی سے باہر اندھیرے میں نظریں کاٹ دیں۔ اسد سمجھ گیا اس نے غلط اندازہ نہیں لگایا تھا۔ باس، اس نے مضبوط آواز میں کہا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس دن آپ نے میشا بی بی کا ہاتھ اپنے نام سے تھاما تھا اسی دن وہ سرفراز جیلانی کی بیٹی نہیں رہی تھی۔ وہ رک کر سادگی سے مسکرایا۔ وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر پہلے سے زیادہ مضبوط لہجے میں بولا، آپ کی عزت، آپ کی غیرت اور آپ کی ذمہ داری، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اردلان خانزادہ اپنی عزت و غیرت کو کبھی خود نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ کافی دیر تک گاڑی میں خاموشی رہی۔ پھر اردلان نے آہستگی سے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ بہت دیر بعد اس کے لب ہلے۔ امید ہے اس بار بھی ایسا ہی ہو، اس نے ایک تلخ سانس ہونٹوں سے خارج کی۔ بس ڈر یہی ہے کہ اس جنگ کو جیتنے کی قیمت میں کسی معصوم دل کو نہ توڑ بیٹھوں۔ اسد چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر پختہ یقین سے بولا، جنگ جو بھی ہو باس، آپ اسے بھی جیت جائیں گے۔ اس بار اردلان نے ذرا سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اس نے مسکرا کر پلکوں کو خم دے کر بولا، اگر یہ جنگ آپ کے دل اور فرض کے درمیان بھی ہوئی تو بھی مجھے یقین ہے آپ دونوں کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کی بات پر اردلان نے کوئی جواب نہ دیا، بس گردن سیدھی کی اور پھر سے پلکیں موند لیں، مگر اس کی بند پلکوں کے پیچھے چلنے والی جنگ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہو چکی تھی۔ اسد نے ایک نظر اردلان پر ڈالی۔ وہ آنکھیں بند کیے اسی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی سانسیں اگرچہ معمول پر آ چکی تھی مگر چہرے کی تھکن اب بھی نمایاں تھی۔ اس نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، بس ماحول کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہلکے سے بولا، گھر چلتے ہیں باس، ورنہ دادی صاحب خود یہاں پہنچ جائیں گی، پھر آپ کے چوٹ دیکھ کر میرے کان کھینچے جائیں گے۔ اس نے جان بوجھ کر بات مزاحیہ انداز میں کہی، مگر اردلان کے ہونٹوں پر نہ مسکراہٹ آئی نہ ہی اس نے کوئی تبصرہ کیا۔ اس نے صرف ایک گہری سانس لی، پھر دھیمے مگر پہلے سے زیادہ مضبوط لہجے میں کہا، چلو۔ اسد نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے گاڑی کے سامنے سے گھوم کر ڈرائیونگ سائیڈ پر آیا اور دروازہ کھول دیا۔ آئیے باس۔ اردلان آہستہ آہستہ گاڑی سے باہر نکلا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی جسم نے ہلکا سا لڑکھڑانا چاہا مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اسد نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا مگر اردلان نے ایک نگاہ ڈال کر اسے وہیں روک دیا۔ میں خود چل سکتا ہوں۔ اسد نے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور ہلکی سے مسکراہٹ دبا گیا۔ یہ ضد بھی نہ زخمی ہے مگر مانیں گے نہیں۔ پھر سر جھٹک کر مڑ کر اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آئیے میری گاڑی میں چلتے ہیں، یہ والی تو آج آرام مانگ رہی ہے۔ اردلان ایک سرسری نظر اپنی تباہ حال گاڑی پر ڈالی، پھر خاموشی سے اسد کی گاڑی کی اگلی نشست پر جا بیٹھا۔ چند لمحوں بعد انجن سٹارٹ ہوا اور سنسان سڑک پر ہیڈ لائٹس کی دو روشن شعاعیں اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ گئیں، جبکہ پیچھے ٹوٹی ہوئی گاڑی اس حادثے کی خاموش گواہ بن کر وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ رات چپکے چپکے آگے بڑھ رہی تھی۔ اردلان خانزادہ کے وسیع اور اس بنگلے پر خاموشی نے جیسے ڈیرے جما لیے تھے۔ ڈنر کے فوراً بعد ہی صوفیہ خانم اور سارا خانم اپنے اپنے کمروں میں جا چکی تھیں، جبکہ گھر کے تمام مرد حضرات کہاں گم تھے فی الحال کسی کو معلوم نہیں تھا۔ بس کچن کی گرم روشنی میں وہ تینوں بیٹھی تھیں۔ سامنے اسنیکس، چپس، چاکلیٹس، آئس کریم، کولڈ ڈرنکس اور طرح طرح کے کھانے کی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سارا خانم اور صوفیہ خانم کے کمرے میں جاتے ہی ان تینوں نے پورے اہتمام سے اس خفیہ پارٹی کا بندوبست کیا تھا۔ وہ کال میشا یہ ماہین کی آزادی ختم ہونے کی آخری رات کا جشن تھا، اور اس جشن میں عنایا اور ماہین کے ساتھ شامل وہ بھی اسی بے فکری سے ہنس رہی تھی جیسے ہمیشہ ہنستی تھی۔ جو لمحہ اردلان خانزادہ کے اندر ایک ایسی جنگ چھیڑ چکا تھا جس نے اس کے لیے ایک نئی جنگ کی صورت اختیار کر لی تھی، اس کے آگے ایک بڑا سا سوالیہ نشان بنا دیا تھا، وہی لمحہ ہمیشہ کے لیے شاید اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن گیا تھا۔ اردلان کے ساتھ واش روم میں پیش آنے والا وہ عجیب سا لمحہ، وہ اچانک تصادم، وہ بے اختیار قربت، وہ پہلا لمس، وہ سب کچھ اس نے اپنے دل کی سرزمین میں پر ایک دلکش یاد کی طرح سجا لیا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس لمحے کے بعد اس کے دل میں کسی نے خاموشی سے ایک ننھا سا چراغ جلا دیا ہو، جس کی روشنی بار بار اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھیر دیتی تھی۔ پر اسے کیا خبر تھی جس لمحے کو وہ اپنی محبت کی پہلی حسین یاد سمجھ رہی ہے،
اسے لمحے نے اردلان خانزادہ کے دل میں ایسی کشمکش پیدا کر دی تھی جس نے اس کا برسوں کا مضبوط ضبط بھی پہلی بار متزلزل کر دیا تھا۔ لیکن اردلان کی اندرونی کشمکش سے بے خبر اس وقت میشا، عنایا اور ماہین کے ساتھ خوب محفل جمائے بیٹھی تھی۔ تینوں پوری دلجمی سے سامنے رکھی کھانے پینے کی چیزوں سے انصاف کر رہی تھیں، جبکہ ہر ایک کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا بڑا سا گلاس بھی تھا۔ تبھی عنایا نے ایک گھونٹ لیا، پھر دونوں کو دیکھ کر آہ بھرتے ہوئے بولی، تم لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ اس نے گلاس ہلکا سا گھماتے ہوئے کہا کہ یہ جشن ماہی کی آزادی ختم ہونے کا نہیں ہے، بلکہ ہم تینوں ہی اپنی آزادی ختم ہونے کی آخری رات کا جشن منا رہے ہیں۔ ظاہراً وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، مگر آنکھوں میں حزن چھپا ہوا تھا، ایسا حزن جسے چھپا کر وہ ہنس بول رہی تھی۔ میری آزادی تو آلریڈی ختم ہو چکی ہے، میشا نے مصنوعی سنجیدگی سے جواب دیا، بس پارٹی رہ گئی تھی، سو لیٹس انجوائے اٹ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گلاس ہوا میں بلند کیا، انداز ایسا تھا جیسے کولڈ ڈرنک نہیں بلکہ کوئی نشہ آور ڈرنک پی رہی ہو۔ عنایا بے اختیار ہنس پڑی، مگر ماہین نے منہ بنا لیا۔ میں تو اپنی کل ہونے والی قربانی کا جشن منا رہی ہوں۔ اس نے گلاس سے ایک گھونٹ بھرا، پھر بناوٹی اداسی سے بولی، پیاری بہن، پیاری میشی، کل میرے لیے بھی فاتحہ بھی پڑھ لینا۔ بولتے ہوئے اس نے اپنا سر میز پر لڑکا دیا۔ عنایا نے فوراً گلاس میز پر رکھ دیا۔ ارے نہیں، اس نے جان بوجھ کر اپنی آواز دکھی بنائی، ہم فاتحہ کیوں پڑھیں گے؟ تو اور کیا کرو گی؟ ماہین نے اداس نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم تو تمہارے نام کی بریانی کی دیگ بنوائیں گے۔ اس نے میشا کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی، اور اس پر لکھوائیں گے، مرحومہ ماہین خانزادہ، جو اسد مالک سے نکاح کرتے ہی شہید ہوئیں۔ میشا کی ہنسی پورے کچن میں گونج اٹھی تھی۔ عنایا بھی اپنی ہنسی دبا رہی تھی، لیکن ماہین نے دونوں کو بری طرح سے گھورا تھا۔ اوئے منحوس رشتہ داروں، اس نے فوراً برا مانتے ہوئے عنایا کے بازو پر ہلکی سے چپت لگائی، سگی بہنوں تمہاری اور تمہاری بیسٹی، اور تم دونوں میری موت پر ہنس رہی ہو، ویسے بھی آج اس کے ہاتھوں مرتے مرتی بچی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنا جبڑا بٹھوا، جہاں اسد کی انگلیوں کا دباؤ اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تو پھر کیوں اسے تانے دیتی ہو؟ میشا نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، وہ اسی قابل ہے۔ اس نے دانت پیسے۔ ماہین، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ عنایا نے سنجیدگی سے اسے سمجھانا چاہا، مگر اس نے کب سمجھنا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، اور میں اسے ایسے ہی جلاؤں گی، اور پھر شکایت مت کرنا۔ میشا نے مسکراہٹ دبائی، کہیں جل جل کر اور کالا نہ ہو جائے، پھر تمہاری شکایتیں اور بڑھ جائیں گی۔ عنایا بے ساختہ ہنس پڑی، اللہ کرے پورا افریقی ہو جائے۔ ماہین نے غصے سے گلاس میز پر رکھا، پھر اسے کالا کہنے میں اور مزہ آئے گا۔ کیوں، سچ مچ اسد چاچو کے ہاتھوں مرنا چاہتی ہو؟ عنایا نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ میں مرنا چاہتی ہوں۔ ماہین نے فوراً احتجاج کیا، زبردستی اس کے سر پر مجھے منڈا جا رہا ہے۔ اچھا، اسپیکر تو ذرا آہستہ کرو، اس نے فوراً ٹوکا، نانی سا ادھر ہی ہیں۔ دل تو کرتا ہے ابھی جا کر نانی سا کو سب کچھ بتا دوں، اور پھر اس کے بعد میں تمہاری زبان ہی نہیں کٹواؤں گی بلکہ ٹانگیں بھی توڑ دوں گی۔ اچانک ہی صوفیہ خانم کی جلالی آواز گونجی تو تینوں اپنی اپنی جگہ بے ساخت اپنی جگہ سے اچھل پڑیں۔ یا اللہ، تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ عنایا نے گھبرا کر فوراً اپنا گلاس دونوں ہاتھوں سے سنبھال لیا۔ ماہین سینے پر ہاتھ رکھ کر جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ میشا نے بے اختیار اپنے سامنے سے پلیٹ پر ایک کھسکائی۔ ابھی دادی صاحب کو اعتراض ہوگا کہ میاں کے کھانے کی کوئی فکر ہی نہیں۔ چند لمحے پہلے تک جو کولڈ ڈرنک اسے جشن کا احساس دلا رہی تھی، اس کا سارا نشہ ایک ہی لمحے میں کافور ہو چکا تھا۔ پارٹی ہو گئی میری بچیوں کی؟ اف، تینوں نے سختی سے آنکھیں میچھی اور پھر ایک ساتھ گردن گھمائی۔ کچن کی دہلیز پر کمر پر ہاتھ رکھے صوفیہ خانم کھڑی تھیں، تیوری چڑھی ہوئی، چہرے پر صاف غصہ اور نگاہوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر بس چلے تو یہیں کھڑے کھڑے تینوں کی جوتوں سے خاطرداری کر دے گی۔ آپ کب آئیں دادی صاحب؟ عنایا کھسیانی سے مسکراہٹ کے ساتھ جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میشا کے چہرے پر بھی معصوم سی بے چارگی بھری مسکراہٹ آ گئی، مگر سب سے برا حال ماہین کا تھا، آخر سب سے زیادہ زبان تو اسی کی چلی تھی۔ اس وقت صوفیہ خانم نے ایک لفظ چبا کر کہا، جب تم تینوں اپنے اپنے دماغ کہیں گروی رکھ کر یہاں محفل سجائے بیٹھی تھیں، وہ مسلسل تینوں کو گھور رہی تھی۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی، نہ بڑوں کا لحاظ، نہ گھر کا خیال، جو دل میں آیا منہ اٹھا کر بول دیا۔ آج ان کا ارادہ پچھلے کئی دنوں کا حساب ایک ساتھ چکانے کا تھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے تم تینوں کا؟ رات کا یہ وقت ہو گیا اور تم لوگوں نے کچن کو پکنک اسپاٹ بنا رکھا ہے۔ کسی اور کی فکر بھی ہے تم تینوں کو؟ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھا جیسے کسی کے پاس بے صفائی نہ ہو۔ نہ گھر کے بچوں کی فکر ہے کہ نہ جانے کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی جب میشا سر جھکا کر بڑبڑائی، ہٹے کٹے بچوں کے منہ میں فیڈر نہ دے دیں ہم۔ آواز سرگوشی نما تھی، جسے سن کر ماہین اور عنایا نے سر اور جھکا لیا، کہیں ہنسی دادی صاحب کو دکھ گئی تو جوتے سیدھے سر پر پڑیں گے۔ ادھر صوفیہ خانم کی ڈانٹ کی کلاس چالو تھی، نہ یہ فکر کہ سائرہ بھی ادھر موجود ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے، انہوں نے آہستہ سے سانس بھری۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے وہ گہری نیند سوئی ہے، ورنہ تم لوگوں کی یہ کہے بازیاں سن کر اب تک یہاں آ چکی ہوتی، پھر نہ تم میں سے کسی کی خیر ہونی تھی اور نہ میری، اور تم۔ وہ سیدھا ماہین کی طرف بڑھی۔ ماہین نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی اور اگلے لمحے پھرتی سے میشا کے پیچھے جا چھپی۔ صوفیہ خانم بھی اس کے بالکل قریب آ گئیں اور دبی مگر خطرناک آواز میں بولی،
ایک لفظ ہی مزید الٹا سیدھا منہ سے نہ نکالا نا تو ایسے جوتے لگاؤں گی کہ یہ گورا دلہا پانے والی حسرت 2 منٹ میں نکل جائے گی۔ اس قدر خونخوار نظروں سے انہوں نے گھورا کہ کاندھے سے جھانکتی ماہین نے ڈر کر سر چھپا لیا، لیکن ان کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ میرا بچہ ان کی زندگیاں سنوارنے کے لیے اپنی خوشیوں تک کی پرواہ نہیں کرتا، اور ایک یہ مہارانی ہے کہ انہیں دودھ سے نہایا دلہا چاہیے۔ دودھ سے نہانے سے کوئی گورا ہو سکتا تو اپنے کالے کو کل نہلا دے۔ ماہین نے بڑی ہمت دکھانی چاہیے، عنایا نے کس کے اس کی کمر میں چٹکی کاٹی تھی۔ سامنے آؤ تو تم، انہوں نے دانت پیس لیے۔ دادی صاحب بس کرے نا، بچی ہے ابھی، میشا نے ایسے کہا جیسے خود ان تینوں میں سب سے بڑی اور سمجھدار ہو۔ صوفیہ خانم نے فوراً گردن اس کی طرف موڑی۔ تم تو رہنے ہی دو دلہن۔ اب ان کا غصے کا رخ پوری طرح میشا کی طرف ہو چکا تھا۔ کچھ خبر بھی ہے تمہیں کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، کس حال میں ہے، کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے سامنے میز پر سجے کھانوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہاں جناب اپنی سہیلیوں کے ساتھ دعوتیں اڑا رہی ہیں۔ میشا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ارے میں کہتی ہوں اردلان تمہیں بیوی بنا کر لایا کہ اپنی دونوں بیٹیوں کا دل بہلانے والی دوست؟ عنایا اور ماہین نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس بار کسی میں ہنسنے کی ہمت نہیں تھی۔ میشا نے فوراً معصوم سا منہ بنایا۔ مجھے کیا معلوم دادی صاحب، مسٹر انکل کہاں ہیں؟ اس نے پوری معصومیت سے کندھے اچکا دیے۔ مسٹر انکل؟ صوفیہ خانم کی تیوری چڑھی۔ ابھی تک مسٹر انکل ہی چل رہا ہے تو اور کیا کہوں، میشا نے بے بسی سے کہا۔ شوہر ہے تمہارا، انہوں نے جھڑک کر کہا۔ اب یہ بھی مجھے سکھانا پڑے گا؟ دادی صاحب، اس نے ہونٹ بسورے۔ آدھی بولنے نہیں دیتے، مسٹر انکل بولوں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ہی بتا دیں میں آخر انہیں کیا کہوں کیا؟ ایک لمحے کو صوفیہ خانم بھی خاموش رہ گئی۔ عنایا نے فوراً ہونٹ دانتوں میں دبا لیے، جبکہ ماہین نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ ہنسی چھپ جائے۔ بڑی آئی معصوم بننے والی، صوفیہ خانم نے آخر کار دوبارہ اسے گھورا۔ یہ سب باتیں بعد میں کرنا، پہلے جا کر اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ لیکن وہ ہیں کہاں؟ اپنے کمرے میں ہیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے سب پتا ہوتا، انہوں نے روب سے جواب دیا۔ اور اب ایک لفظ بھی نہیں، جا کر کھانا لگاؤ اور اوپر لے کر جاؤ۔ میں نہیں، میں جاؤں گی، انہوں نے آنکھیں دکھائیں۔ جی جاتی ہوں۔ میشا نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیار ڈال دیے۔ پھر عنایا اور ماہین کے ساتھ مل کر جلدی جلدی ٹرے کھانے سے سجانے لگی۔ اس دوران صوفیہ خانم وہیں سینے پر بازو باندھے کھڑی تینوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتی رہیں، لیکن ادھر کھانا لگانے سے زیادہ دھیان کان میں گھس گھس کر سرگوشیاں کرنے پر زیادہ تھا۔ میشا، صوفیہ خانم کی آواز دوبارہ گونجی۔ جی دادی صاحب۔ یہ ٹرے آج ہی رات اوپر لے جانے کا ارادہ ہے یا کل تک؟ جا تو رہی ہوں۔ اس نے فوراً ٹرے سنبھالی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ میشا کے جاتے ہی ماہی نے بڑی معصومیت سے صوفیہ خانم کی طرف دیکھا۔ اب ہم دونوں بھی جائیں دادی صاحب؟ عنایا کے چہرے پر بھی بینا یہی سوال لکھا تھا۔ ابھی نہیں۔ صوفیہ خانم نے دونوں کو تیز نظروں سے دیکھا۔ اب کیا ہے دادی صاحب؟ یہ سنتے ہی ماہین کا سارا اطمینان پھر سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ سارا سامان سمیٹو، کچن صاف کرو، برتن اپنی جگہ رکھو اور پھر دونوں سیدھا اپنے اپنے کمروں میں جاؤ۔ ابھی؟ عنایا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جی ہاں ابھی، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ یہ کچن تم لوگوں نے محفل لگا کر چھوڑا، اسے سمیٹنے بھی تم ہی آؤ گی۔ گھر کی بہو بیٹیاں صرف کہے لگانے کے لیے نہیں ہوتی، گھر سنبھالنا بھی جانتی ہیں۔ جی دادی صاحب، دونوں نے ایک ساتھ گردن جھکا لی۔ اور سنو، وہ دروازے تک جا کر دوبارہ مڑی، اگر مجھے 5 منٹ بعد بھی یہاں ایک کپ یا پلیٹ نظر آئی نا تو پھر کل ناشتے تک تم دونوں یہیں کھڑی رہو گی۔ تو انہوں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ابھی صاف کرتے ہیں۔ صوفیہ خانم نے اطمینان سے سر ہلایا، پھر سرگوشی نما انداز میں خود سے بولتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئیں۔ اللہ جانے یہ تینوں بچیاں ہیں یا میرے لیے درد سر؟ ان کے قدموں کی آہٹ دور ہوئی تو چند لمحے کچن میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ پھر عنایا نے لمبی سی سانس خارج کی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ماہی نے بے جان سے نظر بکھرے ہوئے کچن پر دوڑائی، پھر جلی بھنی آواز میں بولی، اللہ کی قسم مجھے تو لگتا ہے یا تو ہم دونوں ہاسپٹل میں بدلی ہوئی پوتیاں ہیں یا پھر یہ ہماری سوتیلی دادی۔ عنایا نے فوراً اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ سے کچن صاف کرو۔ اسے ڈپٹ کر وہ تیزی سے برتن سمیٹنے لگی۔ دادی کی چمچی، ماہین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، پھر ڈھیلے ڈھالے انداز میں عنایا کی مدد کرنے لگی۔ عنایا سارے برتن سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی، جبکہ ماہین خاموشی سے کاؤنٹر صاف کرنے میں۔ اسے لمحے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں نے بیک وقت سر اٹھایا۔ روحان اور اسد مالک ساتھ ساتھ کچن کی طرف آ رہے تھے۔ ماہین نے ٹل کر رخ موڑ لیا اور عنایا کی نظر جیسی روحان پر پڑی اس کا چہرہ سرد و سپاٹ ہو گیا، خود کو اس طرح کام میں مصروف کر لیا جیسے وہاں وہ موجود ہی نہ ہو۔ روحان کی نظر بھی اس کے چہرے تک گئی تھی اور اس سے تیزی سے پلٹ گئی تھی، اس کے دیے گئے زخم ابھی تک تازہ تھے۔ ادھر اسد نے ماہین کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، صرف عنایا سے مخاطب ہوا تھا۔ انی، اگر کھانا رکھا ہے تو دے دو، اور پلیز بریانی کے ساتھ سالن مت دینا، کہتے ہوئے وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ماہین کے لب فوراً بھینچ گئے۔ پلٹ کر اس نے بلیک پینتھر کو گھورا ضرور تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ جملہ اسے سنانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن عنایا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیوں سالن دوں گی؟ مجھے معلوم ہے ایسا چاچو، بریانی لور نہیں ہے۔ نرم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ روحان کی نگاہ بے اختیار اس کے چہرے پر ٹھہر کر پلٹ گئی۔ یہی مسکراہٹ تو وہ برسوں سے اپنے لیے چاہتا تھا۔
مگر اس کے حصے میں ہمیشہ بے رخی ہی آئی تھی، سینے میں دبی آگ جیسے اور بھڑک اٹھی۔ اس نے آہستہ سے سر جھٹکا، اپنے منتشر خیالات کو سمیٹا اور جا کر اسد کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہی، اس نے ماہین کو مخاطب کیا، مجھے تم بریانی گرم کر کے دے دو۔ ساتھ ہی ماں نے خیز نگاہ سامنے ڈالی۔ بد ذوق لوگوں کی بریانی لوڑنی ہوتے ہیں، بریانی ہو اور ساتھ سالن ہو تو واہ کیا مزہ ہے۔ سامنے بیٹھے اسد نے بھویں کھینچ کر اسے دیکھا، ادھر ماہین ایک دم سے خوش ہو گئی۔ ہے نا خان بھائی، بریانی کا مزہ سالن کے ساتھ ہی ہے نا؟ اس نے ایک ناپسندیدہ نظر اسد پر ڈالی، لیکن بد ذوق لوگ کیسے جانے۔ ادھر عنایا جو کھانا گرم کر رہی تھی افسوس سے سر ہلا گئی، اسے سچ مچ کا ہی اسد چاچو کے ہاتھوں مرنا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے روحان صاحب، ہم بریانی نہ کھانے والے افراد بد ذوق ہوتے ہیں۔ اسد نے میز کی سطح پر انگلی آہستہ آہستہ پھیرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ویسے بھی ہر کسی کا ذوق ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ بریانی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ بریانی میں سالن ملا کر کھچڑی بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک لمحے رکا، پھر مسکراتے ہوئے روحان کی طرف دیکھا، اور پھر اسی کھچڑی کی پلیٹ کو ہتھیار بنا کر دوسروں پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مگر قسمت بھی عجیب چیز ہے۔ اس نے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا، اتنی محنت کے باوجود نشانہ ایسا چوکتا ہے کہ سامنے والا تو صاف بچ جاتا ہے، البتہ حملہ آور ساری رات کچن صاف کرتا رہتا ہے۔ ماہین کے چہرے کی رنگت یکدم بدل گیا۔ اس رات کا پورا منظر پل بھر میں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، کیسے غصے میں اس نے بریانی کی پلیٹ اسد کی طرف اچھالی تھی اور پھر آدھا کچن اور بریانی اور سالن سے بھر گیا تھا، اور آخر میں وہی اکیلی دیر رات تک کھڑی سب کچھ صاف کرتی رہی تھی۔ تو اس کمینے نے یہ سب دیکھا بھی تھا۔ دانتوں پر دانت جماتے ہوئے اس نے اسد کو ایسی گھوری ڈالی جیسے اگر نگاہوں سے قتل ممکن ہوتا تو وہ اس وقت کئی بار مر چکا ہوتا۔ یہ کون سے قصے سنا رہی ہیں آپ؟ روحان نے الجھن سے اسے دیکھا، وہ اس رات کے سارے واقعے سے بے خبر تھا۔ اسد نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ بعضوق لوگوں کے قصے ہیں روحان صاحب، آپ نہیں سمجھیں گے۔ حیرت تو یہ تھی ان سب باتوں کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس نے ماہین کو نہیں دیکھا تھا، مگر اسے پورا یقین تھا اس وقت وہ غصے سے جل بھن رہی ہوگی، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ بچ کر رہنا بلیک پینتھر، ماہین نے دانت پیستے ہوئے کہا، کیونکہ یہی بعضوق لوگ ایک دن تمہارا قتل بھی کر دیں گے، اور اس دن نہ نشانہ چکے گا اور نہ ہی ہتھیار خطا جائے گا۔ روحان حیرت سے ماہین کو دیکھ رہا تھا، وہ اتنے غصے میں آ جائے گی یہ جانتا تو بات ہی شروع نہیں کرتا۔ پہلے نشانہ لگانا سیکھ لینا، اسد نے نہایت سکون سے میز پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے کہا، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کو ہی شہید ہونا پڑے۔ اسد چاچو بس کریں اب، عنایا بے اختیار بول اٹھی، کہیں یہ دونوں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل ہی نہ کر دیں۔ میں تو بس کر دیتا ہوں بہنا، اس نے فخر سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ماہین نے غصے سے پاؤں پٹکا، کر لو گھمنڈ، وقت سب کا آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور تیز تیز قدموں سے کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی اسد نے آخرکار ایک نظر دروازے کی طرف ڈالی، پھر لاپرواہی سے سر جھٹک دیا۔ نظریں روحان کی آنکھوں سے ملی تھیں۔ لگتا ہے آپ کو بریانی پیش کرنے والی آپ کی سالی صاحبہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ کھلی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ بھوکے رہیں گے یا خود ہی گرم کر لیں گے؟ روحان نے گہرا سانس بھرا۔ ویسے بھی مجھے بھوک نہیں تھی۔ وہ کرسی سے اٹھنے لگا تھا جب عنایا کی آواز آئی، اسد چاچو میں نے آپ دونوں کے لیے کھانا گرم کر دیا ہے۔ وہ بغیر پلٹے بولی تھی۔ روحان نے بے ساختہ اس کی پشت کی طرف دیکھا۔ بالوں کی موٹی چوٹی اس کی کمر پر ہر حرکت کے ساتھ لہرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے روحان کے دل میں عجیب سا احساس جاگا، اور اس سے بھی تیزی سے نظریں پھیر کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ بعضوق اور لکی لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے ایجنٹ صاحب، اسد نے بڑی بے پرواہی سے کہا، کہ آپ کو کھانا ضرور مل جایا کرے گا۔ اور تمہیں قتل ہونے کی دھمکیاں؟ روحان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے قتل کرنے والوں کے ابھی ہاتھ بنے نہیں ہیں۔ اس نے فوراً شان سے گردن اکڑائی۔ اتنا اعتماد؟ روحان نے ہلکی سی ابرو اٹھائی۔ اعتماد نہیں، اس نے پرسکون انداز میں چمچ گھماتے ہوئے کہا، لوگوں کی ناکام کوششوں کا تجربہ ہے۔ روحان جواب دینے ہی والا تھا کہ عنایا کھانے کے برتن لے کر میز تک آ گئی۔ اسد چاچو اب بس، کھانا کھائیں، بہت ہو گئی باتیں۔ میز پر برتن رکھتے ہوئے وہ صرف اسی سے مخاطب ہوئی تھی۔ اوکے، اس نے فوراً فرمانبرداری سے سر جھکا لیا اور پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی۔ دوسری طرف روحان نے خود کو مکمل بے نیاز ظاہر کرتے ہوئے ساری توجہ اپنی پلیٹ پر مرکوز کر لی، جیسے اس کی موجودگی سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ کھانا کھا لیجیے، میں بعد میں آ کر برتن دھو لوں گی، عنایا نے جاتے جاتے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، اسد نے فوراً نرمی سے جواب دیا، تم جاؤ آرام کرو، ہم دونوں باقی سب کر لیں گے۔ میں برتن نہیں دھوتا، روحان نے نوالا چباتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اسد نے اس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، آج یہ خدمت بھی انجام دے دینا۔ صبح سائرہ خانم اٹھتے ہی تمہارے ہاتھ تو نہیں دیکھیں گی؟ تمہاری شکل ضرور دیکھ لیں گی۔ دیکھنی بھی چاہیے، اس نے فوراً گردن سیدھی کی۔ اتنا نورانی چہرہ روز روز کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہاں، کالا نور چھلکاتا چہرہ، روحان نے سکون سے پانی کا گھونٹ لیا۔ کالا ہی صحیح، نور تو ہے، تم تو اس کو بھی ترستے ہو، اس نے بغیر برا مانے جواب دیا۔
ادھر عنایا نے خاموشی سے دونوں کو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے دیکھا تھا، پھر آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ آج تک نہ اسے روحان اور اسد کی یہ عجیب دوستی سمجھ آئی تھی، اور نہ ہی یہ کہ دونوں حقیقت میں ایک دوسرے کے دوست تھے یا برسوں کے دشمن۔ شاید یہ معمہ کبھی حل بھی نہ ہو، کیونکہ ان دونوں کا رشتہ بالکل ٹام اینڈ جیری جیسا تھا۔ کون کس کا کب دشمن تھا اور کب دوست، یہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ ہر وقت ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے، ایک دوسرے کو چھیڑتے، نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، مگر وقت ضرورت اگر ایک پر آنچ آتی تو دوسرا سب سے پہلے اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا۔ شاید یہی ان کی دوستی کا عجیب سا انداز تھا، جو باہر والوں کو دشمنی لگتا تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسا اعتماد کا رشتہ تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں تھا۔ اور اس وقت ان دونوں کی جھڑپ میں اسے اپنا سر نہیں کھپانا تھا، اس لیے سر جھٹکا اور خود بھی کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ میرے زخم کی وجہ بھی، مرہم بھی وہی، اسی کے در پہ میری ہار کا قصہ ٹھہرا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور میشا دونوں ہاتھوں سے ٹرے سنبھالے احتیاط سے اندر داخل ہوئی۔ عین اسی لمحے واش روم کا دروازہ بھی کھلا اور اردلان باہر آیا، بس ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے پوری طرح سے اسے نظر انداز کرتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ میشا ٹرے ہاتھوں میں لیے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے ہونٹ سکیڑے اور اس کی پشت کو گھورنے لگی خاکی شرٹ اور گرے کارگو پینٹ میں حسب معمول نہا دھو کر تازہ دم سنجیدہ اور غیر معمولی حد تک وجیح لگ رہا تھا، مگر اس کی یہی بے روحی میشا کو اندر ہی اندر جلا گئی۔ اس نے دل ہی دل میں منہ بنایا، غصہ تو مجھے کرنا چاہیے اور منہ ان کا پھولا ہوا ہے۔ وہ مسلسل اسے دیکھتے جلی بھنی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہیرو میں ہوں اور یہ نخریلی شرمیلی ہیروئن جسے ہیرو نے زبردستی کس کر لیا ہو۔ اگلے لمحے خود ہی اپنی سوچ پر وہ مسکرا اٹھی تھی۔ ویسے سوٹ تو کرتا ہے ان پر نخریلی شرمیلی ہیروئن والا کیریکٹر، میرے باحیا مسٹر انکل۔ اپنی ہی سوچ پر وہ زور سے ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سنتے ہی اردلان پلٹا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ لال لال آنکھوں سے جو گھورا گیا، اس نے فوراً ہونٹ سمیٹ لی اور چہرے پر معصومیت سجا لی۔ میں ڈنر لائی ہوں آپ کے لیے، اس نے ٹرے ذرا سی اوپر اٹھا کر دکھائی۔ جا کر دادی سا سے کہہ دو، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے پھر سے رخ موڑ لیا۔ نہیں نہیں، میشا نے جلدی سے سر ہلایا، دادی سا تو آرام سے اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، یہ کھانا تو میں خود لائی ہوں آپ کے لیے۔ ڈنر نہیں کیا تھا نا آپ نے، اس نے بڑے سکون سے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ اور دادی جی معاف کر دینا، اس شخص کے لیے اتنا جھوٹ تو بول سکتی ہوں۔ اردلان نے آنکھیں ذرا سی سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میشا فوراً معصوم سے مسکراہٹ سے جا کر 2 قدم آگے بڑھی۔ بہت محنت اور بہت پیار سے لائی ہوں یہ کھانا، ضرورت نہیں تھی، اسے خشک بے رنگ لہجے میں کہہ کر وہ دوبارہ بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ میشا کی تیوریاں فوراً چڑھ گئیں۔ عجیب نخریلا انسان ہے، وہ دانت پیسنے لگی۔ کبھی غصہ، کبھی اچانک نرمی، کبھی خود ہی اتنا حق جتاتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور اب یہ غصہ، آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی بستر تک آئی، ہاتھ میں پکڑی ٹرے ذرا زور سے سائڈ ٹیبل پر پٹکتی، پھر چند ہی قدموں میں ڈریسنگ ٹیبل تک جا پہنچی۔ اردلان حسب معمول اسے مکمل نظر انداز کیا، آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ میشا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، کمال کی جرأت سے اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جکڑ کر ہلا دیا۔ میری طرف دیکھیں آپ۔ اردلان کے ہاتھ کی حرکت رک گئی تھی، نظریں پہلے میشا کے چہرے پر اٹھیں، پھر آہستگی سے اس ہاتھ پر جا ٹھہریں جو اب بھی اس کے بازو پر رکھا تھا۔ میشا کو اپنی اس بے ساختہ حرکت کا احساس ہوا تو اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مگر نظریں نہیں جھکائیں۔ مسٹر اردلان خانزادہ، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر وہ پوری دلیری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھے ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پھر انگلی سے سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کھانا میں اتنی محنت سے لے کر آئی ہوں اور آپ کو یہ کھانا ہی ہوگا، سمجھ گئے؟ تم مجھے حکم دے رہی ہو؟ اردلان کی آنکھوں کی سرخی جیسے ایک اور درجہ گہری ہو گئی۔ وہ ابھی تک اپنے اندر برپا اس ہنگامے کو بمشکل قابو کیے ہوئے تھا، اور یہ لڑکی پھر اسی ضبط کو آزمانے چلی آئی تھی۔ جی ہاں، میشا نے ذرا سی ٹھوڑی بلند کی، اور آج آپ کو ماننا بھی پڑے گا، آخر بیوی ہوں آپ کی، اور میرا بھی کچھ حق۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اردلان ایک قدم آگے بڑھا۔ بیوی ہو تم میری، اس کی دھیمی مگر خطرناک آواز نے میشا کی سانسیں روک دیں۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر اردلان رکا نہیں۔ ایک ایک قدم بڑھاتا وہ اس کے قریب آتا گیا، جبکہ میشا اسی رفتار سے پیچھے ہٹتی گئی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایسی سرد تپش تھی کہ میشا کی ساری بہادری لمحہ بلمحہ جواب دیتی جا رہی تھی۔ اردلان، اس کے نام کے حروف ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ تم جانتی بھی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میرے اندر کتنی توڑ پھوڑ مچا دی ہے۔ میشا نے بے اختیار ہونٹ تھر کیے۔ میں الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ ایک قدم اور پیچھے ہٹی اور اگلی لمحے اس کی ٹانگ بستر سے ٹکرا گئی۔
آہ! توازن بگڑا اور وہ دھم سے بستر پر جا گری اور اسی لمحے اردلان اس کے ارد گرد ہتھیلی رکھ کر پورے وجود سے جھکایا تھا۔ اس کے مضبوط توانا وجود کے نیچے وہ دبک کر رہ گئی تھی اور جو اس نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی تو میشا نے سرخ آنکھوں کی شدت سے بچنے کے لیے آنکھیں میچ لیں، مٹھیاں سینے پر کس لیں، جیسے درمیانی فاصلہ رکھنے کی چھوٹی سی کوشش کی ہو۔ جانتی ہو، اس کی آواز پہلے سے زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ حلق تر کیا۔ میرا ضبط آزمانے کی کوشش کی ہے تم نے؟ کیا چاہتی ہو میں پھر سے اپنی حد توڑ دوں؟ اس کی بے ترتیب مگر جلتی سانسیں سیدھا میشا کے ہونٹوں پر گر رہی تھیں۔ پلیز اردلان، اس نے اس بار مسٹر انکل کہنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ میرے لپس پر ابھی بھی بہت جلن ہے، لرزتی آواز میں منت کرتے ہوئے وہ کس کر آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ اردلان کی نظریں پھسل کر بھنجے ہونٹوں پر گئی۔ میرے سینے پر بھی بہت جلن ہے، اس جلن کا کیا کروں؟ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر رکھا، عین وہاں جہاں ہلکے پنک رنگ کا لپ گلاس اب بھی چمک رہا تھا۔ میں نے آج خود سے کیا وعدہ توڑا تھا، میں اپنے جذبات سے ہارا تھا۔ اس نے ایک دم سے سختی سے اس کے نچلے لب کو کھینچا اور وہاں رگڑ دیا۔ صرف لپ گلاس ہی نہیں پھیلا، میشا کے لبوں سے سسکی نکلی تھی، پلکیں آہستہ سے کھل کر اردلان کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ مت کریں۔ جلتے ہونٹوں پر انگوٹھے کی رگڑ سے آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ یہ بھی تمہارا قصور ہے۔ وہ ہنوز اسی انداز میں تھا مگر انگوٹھے کی حرکت رک کر ٹھوڑی پر ٹک گئی تھی۔ مجھے خود سے ہارنے پر مجبور مت کرنا۔ جو تم سے لے کر اپنے ضبط سے ہارا تو تمہیں بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پورے یقین سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اردلان کی نگاہیں اس کی نم آنکھوں میں ٹھہر گئیں۔ ان آنکھوں میں اب خوف نہیں، اعتماد زیادہ تھا، ایسا اعتماد جو صرف وہ اسی پر کرتی تھی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ اتنا یقین ہے مجھ پر؟ میشا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ کیونکہ آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں مگر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے یقین پر وہ ساکت رہ گیا۔ مجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک آپ وہ کام کر چکے ہوتے یا آج ہی واش روم میں۔ اس کی پلکیں ہولے سے لرز گئیں، گال سرخ ہوئے مگر زبان رکی نہیں۔ بہت آسان تھا آپ کے لیے مجھے توڑ دینا، مجھ پر اپنی طاقت جتا دینا، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ بولتے بولتے پلکیں جھک گئیں مگر اگلی لمحے اس نے پھر سے نظریں اٹھا کر اردلان کو دیکھا۔ کیونکہ آپ ایسے انسان نہیں ہیں، آپ اردلان خانزادہ ہیں جس پر میشا کو سب سے زیادہ یقین ہے، محبت ہے۔ وہ یہ دو کلمے زبان پر نہ لا سکی، دل میں چھپا کے جذبہ اب بھی اظہار کا محتاج تھا، پر وہی چند لفظ جیسے سیدھے اردلان کے اندر کہیں اتر گئے تھے۔ اس کے چہرے پر پھیلی سختی لمحے بھر کو کم ہوئی، سرخ آنکھوں میں پہلی بار غصے کی جگہ ایک عجیب سی خاموش اذیت ابھری۔ تمہیں مجھ پر اتنا یقین نہیں کرنا چاہیے، اس نے دھیرے مگر بھاری لہجے میں کہا، اور تیزی سے اس کے وجود سے ہٹ کر وہ بیڈ پر اپنی سائڈ کی طرف بیٹھ گیا تھا۔ میشا بھی گہری سانس لے کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں اور دل اب بھی معمول کی رفتار بھولا ہوا تھا، پھر بھی اس نے ہولے سے گردن اٹھا کر اردلان کی طرف دیکھا۔ وہ پھر سے اپنے خول میں سمٹ چکا تھا۔ اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے سائڈ میں آ گئی، میز سے ٹرے اٹھائے اور ٹرے اس کے سامنے بستر پر رکھی۔ اب تو کھانا کھا لیں، اردلان نے پلکیں اٹھائیں۔ پلیز، کتنے نخرے اٹھا رہی ہوں، اب تو مان جائیں، اس نے منت کی۔ میں نے نہیں کہا تو کہ تم نخرے اٹھاؤ، وہ خشک آواز میں بولا مگر ٹرے اپنی طرف کھسکا لی۔ شاید اب انکار کرتا تو دل لعنتیں کرتا۔ میشا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ میں بہت محبت سے یہ ٹرے لائی تھی، آپ نہیں کھاتے تو بڑی ڈانٹ پڑتی دادی سا سے، زبردستی مجھے کھانا۔ بولتے بولتے وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی، سچ آخر خود ہی منہ سے نکل آیا۔ اردلان نے ایک ابرو اٹھائی۔ یہ تم اپنی مرضی سے لائی تھی نا؟ وہ چند لمحے خفیف سی بیٹھی رہی مگر اگلی لمحے ڈھیٹ بنتے ہوئے بولی، لائی تو میں ہی تھی، اور آپ کے اتنا خونخوار غصے کے باوجود آپ کو کھانا کھلانے پر راضی بھی تو میں نے ہی کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑے فخر سے چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی سے کان کے پیچھے اڑسا دی۔ اردلان نے ایک معنی خیز نظر اس پر ڈالی۔ جس دن تمہیں میرا واقعی خونخوار غصہ سہنا پڑا اس دن شاید اتنا بولنے کے قابل بھی نہ رہو۔ اتنا کہہ کر وہ سر جھٹکتے ہوئے خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میشا نے منہ بنا کر اسے دیکھا مگر اگلی لمحے اس کی نظریں بے اختیار اردلان کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اس کے پیشانی کے قریب بالوں میں کچھ عجیب سا دکھائی دیا۔ آدی، اس کی آواز یکدم بدل گئی۔ وہ بے اختیار اس کے قریب سرک آئی۔ نہایت احتیاط سے اس نے انگلیوں کے پوروں سے اس کی پیشانی پر بکھرے بال ایک طرف کیے۔ بال ہٹتے ہی اس کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ پیشانی پر گہرا زخم تھا، کنارے ہلکے سے کھلے ہوئے تھے اور وہاں جمی ہوئی خون کی باریک تہہ کے نیچے تازہ گوشت چھلک رہا تھا۔ میشا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا۔ یہ زخم آپ کو کب لگا؟ کچھ نہیں آئیے، اس نے نرمی مگر مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے ہٹا دیا۔ کچھ نہیں آئیے، اس کی آواز بھر آ گئی۔ اتنا گہرا زخم ہے، کتنا درد ہو رہا ہوگا آپ کو؟ بھیگی آنکھیں، لرزتی آواز اور چہرے پر صاف جھلکتی فکر۔ اردلان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر ساکت رہ گئیں۔ کہا نا کچھ نہیں ہوا، اس بار اس کی آواز پہلے سے دھیمی تھی۔ پریشان مت ہو،
یہ کہہ کر اس نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے پلیٹ میں لقمہ توڑنے لگا۔ شاید وہ اب اس کی آنکھوں میں وہ بے چینی مزید نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میشا نے لب بھینچ لیے۔ آپ اتنے بے حس کیوں ہیں؟ اس کے ہاتھ بے اختیار مٹھیاں بن گئے۔ آپ کو اپنے درد کا بھی احساس نہیں ہوتا؟ اردلان نے لقمہ منہ میں رکھا، چند لمحے خاموشی سے چباتا رہا، پھر بغیر اس کی طرف دیکھے بولا، یہ چھوٹا سا درد میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بے نیازی سے بولا، مگر یہی بے نیازی میشا کے دل پر اور زیادہ بھاری اتر گئی۔ لیکن میں نہیں دیکھ سکتی، اس نے اچانک کہا، آواز آخر میں ٹوٹ سی گئی۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے پلٹی اور تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی مدھم سی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ اردلان کی نظریں چند لمحے اسی بند دروازے پر جمی رہیں، پھر اس نے جیسے خود کو جھٹکا، خاموشی سے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کر کھاتا رہا، مگر نہ جانے کیوں ہر دوسرے لمحے میشا کی بھیگی آنکھیں اس کے ذہن کے سامنے آ کھڑی ہوتیں۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز، کتنا درد ہو رہا ہوگا، بار بار کانوں میں گونجنے لگے۔ اس نے بے اختیار جبڑا بھینچ لیا۔ کمرے میں ہر چیز ویسے ہی تھی، مگر سامنے خالی پڑی جگہ عجیب طرح سے کھلنے لگی تھی۔ اس نے گہرا سانس لی اور نظریں پلیٹ پر جما دیں، جیسے خود کو زبردستی کھانے پر مجبور کر رہا ہو، مگر لقمہ حلق سے نیچے اترنا دشوار ہو گیا۔ اردلان نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا، چہرے پر اب بھی اداسی کے آثار باقی تھے۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ اردلان نے چند لمحے اسے دیکھا، نہ جانے کیوں ابھی چند لمحے پہلے جو عجیب سی گھٹن پورے کمرے پر چھائی ہوئی تھی وہ اس کے اندر آتی جیسے دھیرے دھیرے تحلیل ہونے لگی۔ دل کی بے نام سی بے چینی جو اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی غیر محسوس انداز میں کم ہونے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں ناگواری سے خود کا ملامت کی۔ عجیب لڑکی ہے، اس نے خاموشی سے سوچا، اور اس سے بھی عجیب میری یہ کیفیت۔ کھانا کھا لیا تو سیدھے ہو کر بیٹھے، میشا نے آہستہ آواز میں کہا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جانتے بوجھتے بے نیازی سے پوچھا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس بستر پر رکھا، پھر سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کی چوٹ کا علاج ہے، ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ معمولی زخم ہے، اور میں بھی پہلے کہہ چکی ہوں۔ اس نے اسے سکون سے بات کاٹی کہ مجھے حق ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے زخم پر مرہم رکھ سکوں۔ اردلان چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں میشا کے ضدی مگر فکرمند چہرے پر ٹھہری رہیں، پھر اس نے آہستہ سے ایک گہرا سانس لیا، ٹرے ایک طرف سرکائی اور بغیر ایک لفظ کہے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ اس کی خاموش اجازت تھی۔ میشا کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور پھر نہایت احتیاط سے روئی پر دوا ڈالنے لگی۔ اردلان نے دیکھا روئی پر دوا ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ اس نے تیزی سے نظر ہٹا لی۔ دوا ڈال کر وہ آہستہ سے اس کے قریب کھسک آئی۔ ذرا سر نیچے کیجیے۔ اردلان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے گردن ذرا سے جھکا دی۔ میشا نے نہایت احتیاط سے اس کے پیشانی سے بال ایک طرف کیے۔ زخم قریب سے پہلے سے بھی زیادہ گہرا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بے اختیار پھنس گئے۔ درد ہوگا، جلے گا، مگر برداشت کر لیجیے گا۔ وہ اس طرح سمجھا رہی تھی جیسے وہ نادان بچہ ہو۔ اردلان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ اس نے روئی کو آہستگی سے زخم پر رکھا۔ جلن سے اردلان کی بھویں ہلکی سے سکڑیں، مگر اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ میشا نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ سوری، وہ گھبرا گئی، میں نے زیادہ زور سے تو نہیں لگا دی؟ نہیں، مختصر سا جواب آیا۔ میشا نے دوبارہ نہایت نرمی سے اس کے زخم کو صاف کرنا شروع کیا۔ جب بھی روئی زخم سے چھوتی وہ بے اختیار اپنے ہونٹ گول کر کے آہستگی سے پھونک مار دیتی، جیسے اس ہلکی سے ٹھنڈک سے اس کی تکلیف کم ہو جائے۔ مگر اردلان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پھونک ماتھے کے زخم پر نہیں، اس کے سینے میں برسوں سے دہکتے کسی اندیکھے زخم پر اتر رہی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف سانسوں کی مدھم سے سرسراہٹ اور دونوں کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ کافی دیر بعد اردلان کی آواز ابھری، تمہارے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میشا نے نظریں زخم سے ہٹائے بغیر آہستہ سے کہا، ضرورت ہے؟ کیوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ اس بار اس نے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ اردلان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ جیسے لبوں تک آ کر رک گئے۔ میشا نے دوبارہ نظریں جھکا لیں اور پوری توجہ سے دوا لگانے لگی۔ مرہم لگانے کے بعد اس نے نہایت احتیاط سے بینڈیج اٹھائی اور اسے اس کے ماتھے پر لگانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک اردلان نے اس کی کلائی تھام لی۔ بس اتنا کافی ہے، اس کی آواز دو ٹوک تھی، لیکن اس سے سوتے ہوئے زخم کو دوبارہ چوٹ نہیں لگے گی۔ میشا نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، ضرورت نہیں، اس نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ پھر ایک لمحہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور ایک بات سنو، میشا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، صبح اس چوٹ کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا، ماہین سے بھی نہیں۔ میشا نے آہستگی سے سانس خارج کی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔
اوکے نہیں کہوں گی، میں جانتی ہوں سب بلا وجہ پریشان ہو جائیں گے۔ اردلان ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی وہ واقعی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ معصوم شرارتی لڑکی اتنی سمجھدار ہے بھی یا نہیں۔ میشا نے احتیاط سے مرہم کی ٹیوب بند کی، پھر اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ آئنٹمنٹ لگی ہے نا، اسے ٹچ بھی مت کیجیے گا اور کیئرفل رہیے گا۔ اردلان نے بے اختیار ہاتھ اٹھایا جیسے عادتاً زخم کو چھونے لگا ہو، مگر اس کی انگلیاں بھی ماتھے تک پہنچی بھی نہ تھی کہ میشا نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ نو، وہ تقریباً چیخ کر بولی، پھر اسے گھورنے لگی۔ خبردار، اسے ٹچ بھی مت کیجیے گا۔ جو تیوری چڑھا کر حکم دیا گیا، اردلان کی نظریں پہلے اپنی کلائی پر جمی اس کی نرم انگلیوں پر ٹھہریں، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ آئی ایم سیریس، میشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ تاکید کی۔ اگر دوبارہ زخم چھیڑا نا تو میں ابھی آپ کے پورے سر پر پٹی باندھ دوں گی۔ اتنی فکر کس بات کی؟ اردلان نے اپنی کلائی واپس کھینچ لی، کیونکہ اب آپ میرے جو ہیں۔ بے ساختگی سے یہ جملہ کہتی خود ہی جھینپ گئی، پلکیں بے اختیار جھک گئیں، کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی۔ اردلان نے بس ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، یہ سب سمیٹو اب، کہہ کر اس نے تکیہ پشت کے پیچھے لگایا، بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ میشا نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، پھر اگلے لمحے بغیر کچھ سوچے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ بس اب یہ بند۔ موبائل لے کر 2 قدم دور ہو گئی اور سائڈ کی دراز کھول کر اندر رکھ دیا۔ اردلان نے آہستہ سے آنکھیں اٹھائیں۔ میشا، اب یہ برداشت نہیں کروں گا۔ آنکھوں میں سختی صاف جھلک رہی تھی، مگر وہ ذرا بھی نہ گھبرائی۔ ٹرے اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر سائڈ پر رکھتے ہوئے اکڑ کر بولی، چوٹ لگی ہے آپ کو تو اب آرام کریں گے بس۔ وہ ذرا سا جھکی اور انگلی اٹھا کر تاکید کی، نو موبائل، نو ورک اور نو آرگیومنٹ۔ اردلان نے لب بھینچے۔ اس کے چہرے پر وہی ضدی سی معصومیت تھی جو اسے اب سخت ہونے سے روکنے لگی تھی۔ ایسے مت گھوریں ورنہ میں شرما جاؤں گی۔ وہ خامخواہ شرمائی تو اس نے نفی میں گردن جھٹکی اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹنے لگا تھا جب میشا نے رکیں ابھی۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا، اب کون سا حکم دینے؟ وہ اس طرح نہ چڑھ کر بولا کہ وہ مشکل سے اپنی ہنسی روک سکی۔ ہونٹوں کو دبا کر اس نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کھولی، بیچ ہتھیلی پر پین کلر رکھی، اب یہ لیں کھا لیں۔ اردلان نے دوا پر نظر ڈالی اور فوراً منہ بنا لیا، یہ تو بالکل نہیں۔ کیوں؟ میشا نے حیرت سے پوچھا۔ چوٹ لگی ہے تو میڈیسن بھی کھانی ہوگی۔ مجھے نہیں کھانی یہ کڑوی میڈیسن، اس نے شدت سے انکار کیا۔ بچپن سے اسے دواؤں سے سخت الرجی تھی جو اب تک قائم تھی۔ میڈیسن کڑوی ہی ہوتی ہے، پر مجھے نہیں کھانی، پورا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اردلان کے منہ بنا کر انکار کرنے پر میشا کی آنکھوں میں دلچسپی اتر آئی۔ یہ وہی سرد مزاج کمگو اردلان خان چاہتا تھا جو اس وقت ضدی بچے کی طرح دوا کھانے سے انکار کر رہا تھا۔ کوئی نہیں، منہ کھولیں اور اچھے بچوں کی طرح میڈیسن کھا لیں، اس نے جیسے پچکارا۔ نہیں، وہ ذرا سا پیچھے ہوا، کہیں وہ زبردستی دوا اس کے منہ میں ہی نہ ڈال دے، مگر اسے تو وہ دوا کھلا کر ہی ماننا تھا۔ شاباش، وہ اسے بہلانے والے انداز میں بولی، جلدی سے منہ کھولیے، میرا اچھا بچہ میڈیسن کھا لے گا تو میں اسے ایک بہت اچھی سی میٹھی چاکلیٹ دوں گی۔ اف، یہ لڑکی کا بہلانا، یہ اتنے دنوں میں پہلی بار تھا کہ وہ اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکا۔ سر جھکا کر ہلکا سا ہنسا تھا اور بہت ہی ہلکی ہنسی، ذرا برابر کی، مگر میشا کے دل بے اختیار سے باہر ہونے لگا۔ لوگ سچ کہتے تھے جو ہنستے مسکراتے نہیں، اگر وہ ہنس دیں تو سامنے والے کو اپنی کشش سے قتل کر سکتے ہیں۔ چلیے، اس نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ ہتھیلی آگے کی، اب دوا بھی کھا لیجیے، وعدہ ہے اس کے بعد آپ کو بہت اچھی والی چاکلیٹ ملے گی۔ اس کی آواز میں ہی نہیں، آنکھوں میں بھی اب جذبے رنگ دکھانے لگے تھے۔ نہیں، اس نے لب بھینچ لیے، اگر تم نے… وہ ابھی بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ میشا نے پھرتی سے دوا اس کے منہ میں رکھ دی۔ بس ہو گیا، اس نے فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا، جلدی سے پانی پی لیجیے۔ اردلان نے گھور کر اسے دیکھا، وہ معصوم سا چہرہ بنائے گلاس اس کی طرف کیے کھڑی تھی۔ آخرکار اردلان نے بے دلی سے گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں پانی پی کر دوا نکل لی۔ گلاس واپس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اردلان نے آہستہ سے زبان دانتوں تلے دبائی جیسے ابھی تک دوا کی کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہو۔ اتنی کڑوی تھی میرا پورا منہ کڑوا ہو گیا، اس نے ناگواری سے کہا۔ میشا نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ چاکلیٹ دوں؟ آواز ایسی مدھم تھی کہ اردلان نے بھویں جا کر کے اسے دیکھا اور اگلے لمحے زندگی کا حیران کن حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میشا آگے بڑھی، جھکی اور دونوں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ اس سے پہلے وہ حیرت سے نکل کر اپنا چہرہ دور کر پاتا، بہت آہستگی سے اس نے اپنے نرم لبوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ اردلان کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ یہ زندگی کا پہلا جھٹکا تھا جو ناقابل یقین تھا۔ پھر ایسا لگا کسی نے حیرت اس سے آنکھوں سے چھین کر مدہوشی انڈیل دی ہو۔ وہ خود بخود آنکھیں بند کر گیا اور وہ اپنے نرم لبوں سے اس کے ہونٹوں سے دوا کی کڑواہٹ جذب کر کے اپنے لبوں کی شیریں احساس اس کے لبوں پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اردلان نے بوجھل پلکیں کھولی تو آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، سانس پوری طرح اکھڑا ہوا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ شاید اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جذبات کے بہاؤ میں وہ کیا کر بیٹھی تھی۔
کمرے میں ایسی خاموشی اتر آئی کہ دونوں کی سانسوں کی آواز تک سنائی دینے لگی۔ اردلان اسی طرح بے حرکت بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں میشا کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ چند لمحے پہلے تک جو کڑواہٹ اسے پریشان کر رہی تھی اب اس کا احساس کہیں کھو چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی پلکیں جھپکی جیسے خود کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ یہ لمحہ حقیقت تھا، اور اس دوران میشا نے ہمت کر کے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ میشا جیلانی کسی کا ادھار نہیں رکھتی، جتنی تیزی سے کہا تھا اتنی ہی تیزی سے وہ بھاگ کر اپنی سائڈ پر گئی اور دھم سے بستر پر لیٹ کر سر تک چادر تان لی۔ اردلان اسی طرح بے حرکت بیٹھا رہا۔ نہ اس نے اسے روکا، نہ آواز دی، نہ ہی کوئی تبصرہ کیا، بس اس کی نظریں چند لمحے اسی طرف جمی رہیں، پھر آہستہ سے سامنے خلا میں ٹھہر گئیں۔ چہرہ حسب معمول بے تاثر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ایسی خاموش مدہوشی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے برسوں سے اپنے قابو میں رکھا ہوا دل ایک لمحے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر دھڑک اٹھا ہو۔ وہ بدستور ساکت بیٹھا رہا۔ کمرے میں صرف خاموشی تھی اور دو بے ترتیب دھڑکنیں جو ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ ہم نے سینے میں عداوت بھی سجا رکھی ہے، مسکراہٹ نے مگر اس کی خبر ہونے نہ دی۔ صبح آج ہر روز سے زیادہ چمکدار تھی۔ نرم سنہری دھوپ اردلان کے وسیع لان میں یوں اتری تھی جیسے سبز گھاس پر روشنی کی باریک چادر بچھا دی گئی ہو۔ ہوا رکی ہوئی تھی لیکن اندر موجود ہر شخص معمول سے زیادہ متحرک دکھائی دے رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر تقریباً سب جمع ہو چکے تھے سوائے اردلان اور اسد کے۔ اردلان ابھی اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جبکہ اسد کا فی الحال کمرے سے باہر آنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بظاہر ڈائننگ ٹیبل پر ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی مگر حقیقت میں ہر شخص اپنے اپنے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ سائرہ خانم حسب معمول سخت تاثرات چہرے پر سجائے خاموش بیٹھی تھیں، وہیں صوفیہ خانم باہر سے ہی پرسکون دکھائی دے رہی تھی مگر اندر ہی اندر تشویش ان کے دل کو مسلسل کرید رہی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھیں کہ آخر اردلان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ سائرہ خانم کی موجودگی میں اسد اور ماہین کا نکاح آخر کیسے ممکن ہو پائے گا؟ ادھر عنایا کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ ایک طرف اسی نکاح کی فکر اسے بے چین کیے ہوئی تھی تو دوسری طرف روحان کی موجودگی اس کے لیے الگ ہی آزمائش بنی ہوئی تھی، اور روحان خاموشی سے ناشتے میں مصروف تھا جیسے ارد گرد کی کسی بات سے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو، یہاں تک کہ عنایا سے بھی نہیں۔ فی الحال اس کے پاس کرنے کو بہت سے ایسے کام تھے جسے نپٹانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھی ماہین اپنی پلیٹ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ سامنے رکھا ناشتہ جوں کا توں پڑا تھا، پر دل میں بس ایک ہی دعا بار بار ابھر رہی تھی، کاش یہ نکاح نہ ہو۔ لیکن دل کو بھی یہی یقین تھا یہ دعا بھی اسد مالک کے مرنے کی دعا کی طرح رد ہونے والی تھی، اور ان سب کے درمیان اگر کوئی نسبتاً مطمئن تھی تو وہ صرف میشا تھی۔ رات کے آخری لمحوں کی وہ بے اختیار جسارت یاد آتے ہی صبح اٹھتے ہی اس کا دل اردلان کا سامنا کرتے ہی بے ہنگم دھڑکنوں کے ساتھ شرمندہ بھی تھا، مگر اردلان کے معمول کے سرد مگر بالکل نارمل رویے نے اس کی ساری خجالت آہستہ آہستہ دھو دی تھی۔ وہ تو یہی سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ غصہ کرے گا، اسے ڈانٹے گا، یا کم از کم اس کی نظروں میں اس لمحے کو لے کر سوال ہوگا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے اسی مزاج میں تھا جیسے نہ واش روم میں کچھ ہوا تھا، نہ رات کو اس نے کوئی بے ساختہ حرکت کی تھی، اس لیے وہ بھی سب بھول بھال کر وہی مست مگن میشا تھی۔ اب صرف یہ تشویش تھی کہ آخر سائرہ خانم کی موجودگی میں یہ نکاح ہوگا کیسے؟ اف یہ اولڈ لیڈی، کاش میں اپنے پاپا سے کہہ کر اسے مروا سکتی۔ اس نے بڑی حسرت سے سوچتے ہوئے چڑھی جتون سے سائرہ خانم کو دیکھا اور ٹھیک اسی لمحے ان کی نگاہیں بھی اس سے ٹکرائی تھیں۔ نظریں ٹکراتے ہی اس نے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے اور سائرہ خانم نے کوئی تاثر دیے بغیر نگاہ ہٹا لی۔ تبھی راہداری سے آتے مخصوص قدموں کی دھیمی مگر جانی پہچانی چاپ سنائی دی۔ میشا ہی کیا، ناشتے کی میز پر موجود سب کی نظریں بے اختیار اسی سمت اٹھ گئیں۔ اگلے لمحے اردلان ادھر ہی آتے دکھا تھا اور اس نے آئس بلو رنگ کی فل سلیوز فارمل شرٹ پہن رکھی تھی، آستینیں کلائیوں تک بند تھیں، گہرے چارکول رنگ کی پینٹ، جیل سے سیٹ کیے گئے بال، کلائی پر بندھی گھڑی اور دکان سے لگا موبائل۔ وہ بات کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ میشا کی بے ساختہ پکار بیٹھی، آدھی ادھر آئیے۔ اردلان نے قدم روکے اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے فوری ہاتھ کا اشارہ دیا، ادھر آئیے نا، باہر کیوں جا رہی ہیں، پہلے بریک فاسٹ کر لیجیے۔ وہ جس جرأت اور اپنائیت سے اسے بلا رہی تھی، سائرہ خانم کی آنکھوں کی تپش اور بڑھ گئی تھی، پر صوفیہ خانم کی آنکھوں میں پیار اتر آیا تھا۔ بس یہی میرے اردلان کو بھی سدھار دے گی، شاباش دلہن، بس یوں ہی میرے سکھانے پر چلتی جانا۔ ادھر اردلان نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ ناشتے کے میز پر بیٹھے تمام لوگ ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے جیسے بس ان دونوں کا تماشا دیکھنا ہی سب سے ضروری کام تھا۔ اردلان نے سب کی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بس میشا پر نگاہ ڈالی۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے تیزی سے کال ختم کی اور موبائل جیب میں رکھ لیا، پھر خاموش قدموں سے میز کی طرف بڑھایا۔ کہاں جا رہی تھی؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ ماہین اور عنایا نے چپکے سے میشا پر نظر ڈالی جیسے کہنا چاہ رہی ہو دادی ساکھے سکھانے پڑھانے پر کہیں پاپا سے جوتے نہ کھا لینا، پر میشا ان کی نگاہوں کی تنبیہ نظر انداز کرتے ہوئے پھر اسی ناز سے کہا،
بیٹھے نا اردلان آپ میرے پاس۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی بیوی بننے کی کوشش میں تھی اور یہ ضرور اس کی دادی سا کا کارنامہ تھا۔ اردلان نے نفی میں گردن ہلائی۔ ناشتہ کرو خاموشی سے تم۔ ہلکی آواز میں بول کر وہ بیٹھنے ہی لگا تھا جب سے اس کی نگاہ بے اختیار روحان سے ٹکرائی۔ روحان نے ہونٹوں کو پھیلایا۔ تم تو چپ ہی رہنا۔ اس نے صرف ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور میشا کے برابر بڑی کرسی کھینچ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دلہن، عادی کو ناشتہ دو۔ صوفیہ خانم کے لہجے میں شہد ٹپک رہا تھا پر آنکھوں میں وہ تنبیہ جو صرف میشا ہی سمجھ سکتی تھی۔ جی دادی سا۔ اس نے سر ہلایا، پھر اردلان سے بولی، کیا دوں آپ کو عادی؟ پہلے وہ مسٹر انکل اور اب یہ عادی کی تکرار، وہ صرف افسوس ہی کر سکتا تھا۔ تم کھاؤ، میں خود لے لوں گا۔ میشا نے سر ہلا کر پیٹ کھسکائی ہی تھی کہ صوفیہ خانم سے دوبارہ نگاہ ٹکرائی۔ خبردار جو ناشتے کو ہاتھ بھی لگایا۔ یا اللہ! وہ کراہی اور پھر سے اردلان سے بولی، نہیں عادی، میں کیسے کھا سکتی ہوں آپ کو دیے بغیر؟ بیوی کا تو فرض ہوتا ہے کہ… وہ اٹک گئی۔ دادی صاحب جلدی بتائیے آگے کون سا ڈائلاگ بولنا تھا، جلدی بتائیے نا۔ اف ان کی معصوم اور بے وقوف بہو۔ ماہین اور عنایا نے سر اٹھ جھکا لیا۔ روحان نے کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ سائرہ خانم ہلکا سا تنزیہ مسکرائیں، وہیں صوفیہ خانم بس ایک پل کو گڑبڑائی، پھر سنبھل کر بولی، دلہن مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ تمہارا شوہر ہے، تم جانو۔ انہوں نے بڑی مہارت سے خود کو بچایا تھا، لیکن صبح آپ ہی نے تو… میشا کا منہ دوبارہ کھل گیا۔ میشا، اس بار اردلان نے ٹوکا، خاموشی سے ناشتہ کرو۔ چاہ کر بھی آواز سخت نہ ہو سکی تھی۔ شور۔ وہ فوراً ہونٹ پھلا کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باقی سبھی مشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ صرف صوفیہ خانم تھی جو وقفے وقفے سے میشا کو گھور لیتی تھی۔ ایک سبق یاد کروایا تھا اور وہ بھی پوری طرح یاد نہ رکھ سکی۔ یہ سب دیکھتی سمجھتی سائرہ خانم اچانک بولی، یہ فرض سکھانے سے نہیں سیکھے جاتے۔ ان کی ٹھنڈی آواز نے یکدم میز کا ماحول بدل دیا۔ یہ تو اونچے خاندانی تربیت یافتہ ماں باپ کے سکھانے سے خود بخود انسان میں آ جاتے ہیں۔ دلہن کو ان باتوں کی کیا سمجھ ہوگی؟ انہوں نے معنی خیز توقف کیا۔ ماں قتل ہو گئی اور بچپن سے تو بس اپنے باپ کو… انہوں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میشا نے فوراً جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ایک مضبوط ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ پر آ ٹھہرا۔ صرف اتنا سا دباؤ، وہ سمجھ گئی کہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اس نے شکایتی نظروں سے اردلان کی طرف دیکھا، مگر اس نے سکون سے گردن موڑ کر سائرہ خانم کی طرف دیکھا۔ آپ کو ایک خاص بات بتاؤں دادی صاحب؟ بظاہر وہ ہلکے سے مسکرایا بھی تھا۔ سائرہ خانم ہی کیا، سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ آپ سب کو شاید معلوم نہیں، میشا کے بارے میں بہت سی باتیں صرف سنی سنائی ہیں، حقیقت نہیں۔ میز پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اردلان نے نہایت اطمینان سے کہنا جاری رکھا، میشا کی مدر کوئی عام انگریز خاتون نہیں تھی، وہ ایک نہایت معزز، تعلیم یافتہ اور باوقار خاندان کی بیٹی تھیں۔ ایسے خاندان سے جس کی عزت کئی نسلوں سے چلی آ رہی ہے، اور دولت اور حیثیت کا اندازہ شاید آپ ہی نہ لگا سکیں۔ سائرہ خانم کے چہرے کا رنگ معمولی سا بدلا، مگر وہ خاموش رہیں، اور ان کے قتل کے بعد اردلان نے ایک لمحہ توقف کیا۔ جس خاتون نے میشا کی پرورش کی وہ صرف آیا نہیں تھی، وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھنے والی نہایت شریف، باوقار اور اعلیٰ کردار کی خاتون تھی۔ پھر اس کی نظریں پوری سیدھی سائرہ خانم پر جم گئیں۔ اور جہاں تک باپ کی بات ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں اس کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ سکون سے کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنی بلیک کافی کا کپ اٹھایا۔ سائرہ خانم کے چہرے کی رنگت ایک دم پھیکی پڑ گئی، اور باقی سب بھلے حیران ہو رہے ہوں، پر صوفیہ خانم کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا تھا۔ اس نے پیار بھری نظر دونوں پر ڈالی اور سر جھکا کر اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ اس لیے کسی کی تربیت پر بات کرنے سے پہلے اس کی پوری کہانی جان لینا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اس نے گھونٹ لیتے ہوئے ذرا سے گردن موڑ کر میشا کی طرف دیکھا، اور اب تو میشا کی سب سے بڑی پہچان میں خود ہوں۔ اس کی نظریں میشا کی نم آنکھوں میں جا ٹھہریں، وہ ہونٹوں پر گیلی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، ہینزل آنکھوں میں بس محبت ہی محبت تھی۔ اردلان نے پہلی بار ان نظروں سے نگاہیں نہیں چرائیں۔ ناشتہ کرو اپنا، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے پلیٹر سے ہنی بٹر ٹوسٹ اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ ہنی بٹر ٹوسٹ ٹرائی کرو، پسند ہے نا تمہیں؟ ایک لمحے کو پوری میز پر خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں بے اختیار ان دونوں پر جا ٹھہریں، پہلے سائرہ خانم کو اس انداز میں جواب دینا، اور اب سب کے سامنے میشا کی پسند یاد رکھنا۔ یہ اردلان خانزادہ کے مزاج کے بالکل برعکس تھا۔ وہ شخص جو اپنی شخصیت کی طرح اپنے جذبات، اپنی توجہ اور دوسروں کی پرواہ کو بھی ہمیشہ پردے میں رکھتا آیا تھا، آج نہ جانے کب اور کیسے بے اختیار اپنی بیوی کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اردلان جانتا تھا کہ اس وقت میز پر موجود ہر نظر اسی پر ٹکی ہوئی ہے، مگر حسب عادت اس نے اس بے جا توجہ کو مکمل نظر انداز کیا اور خاموشی سے دوبارہ اپنے ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ تھینک یو عادی۔ میشا کے چہرے پر بے اختیار ایک روشن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اردلان کی اتنی سی ہی توجہ ہی اس کے لیے کسی بڑی جیت سے کم نہ تھی۔ اس نے چپکے سے ایک فاتحانہ نظر سائرہ خانم کی طرف ڈالی، پھر ذرا سا فخر سے گردن اکڑا کر پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی۔ اگلے لمحے اس کی نظریں صوفیہ خانم سے ملیں۔
صوفیہ خانم کے لبوں پر دبی دبی مطمئن سے مسکراہٹ تھی، جیسے ان کی ساری محنت رنگ لے آئی ہو۔ میشا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے میز کے نیچے سے چپکے سے 2 انگلیوں کا وکٹری سائن بنا کر پہلے صوفیہ خانم، پھر سامنے بیٹھی ماہین اور عنایا کو دکھایا۔ ماہین نے فوراً زبان دکھا کر چڑھایا، جبکہ عنایا نے ہنسی دبانے کے لیے جلدی سے اپنا منہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ سب دیکھتے روحان نے بس ہونٹ گول کر لیے۔ کاش یہ اسد کا بچہ یہاں موجود ہوتا۔ اسے افسوس تھا کہ اسد مالک نے یہ منظر مس کر دیا تھا۔ بس ایک سائرہ خانم تھی جو نئی آگ میں جل اٹھی تھی۔ انہوں نے لب بھینچ کر ادھر دیکھا جدھر وہ دونوں تھے، پر چپتی ہوئی نگاہ میشا پر نہیں، سیدھی ارطلان پر ڈالی، مگر ان نگاہوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی پسندیدہ کافی کا آخری گھونٹ بھر کر پرسکون لہجے میں بولا، جلدی سے ناشتہ ختم کرو، پھر ہمیں باہر جانا ہے۔ باہر؟ صرف میشا نہیں، یہ ایک لفظ تقریباً سب کے دل میں ایک ساتھ ابھرا۔ ناشتے کی میز پر موجود ہر شخص چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، سوائے روحان کی۔ وہ پوری اطمینان سے اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، جیسے اسے پہلے ہی معلوم ہو کہ بات کیا ہے۔ ارطلان ہم سب کو باہر لے جا کر یہ نکاح انجام دینا چاہتا ہے۔ او ہاں، میشا کو اچانک یاد آیا۔ اس نے جلدی جلدی لقمہ چبایا۔ ہمیں شاپنگ پر بھی تو جانا ہے نا؟ چہک کر کہتے ہوئے اس نے عنایا کی طرف دیکھا۔ اس نے بس سر ہلا دیا، پر ماہین کا دم گھٹنے لگا۔ شاپنگ کی کیا ضرورت ہے؟ سائرہ خانم نے ایک دم سے اعتراض کیا۔ ضرورت کیوں نہیں؟ اس بار صوفیہ خانم نے جواب دیا، ولیمے کا جوڑا لینا ہے، عنایا کے کپڑے اور زیورات بھی دیکھنے ہیں۔ سب کچھ آن لائن مل جاتا ہے صوفیہ، سائرہ خانم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ بازاروں میں پھرنا ہم خانزادیوں کا مشغلہ نہیں، تو پھر ہم یہاں آئے ہی کیوں تھے؟ میشا سے رہا نہ گیا، تل ملا کر جواب دیا۔ ہم یہاں گھر بیٹھے بھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ سائرہ خانم نے اسے اطمینان سے جواب دیا، مگر انداز دو ٹوک تھا۔ ہمیں سے کوئی بھی بازار نہیں جائے گا۔ میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میشا نے بے اختیار ارطلان کی طرف دیکھا۔ عنایا نے بھی نظریں اٹھائیں، جبکہ ماہی نے دل ہی دل میں سکون کی لمبی سانس بھری۔ صوفیہ خانم بھی اس کے جواب کے انتظار میں تھی، بس فیصلہ اسی ایک شخص نے کرنا تھا۔ ارطلان نے سکون سے کافی کا کپ میز پر رکھا۔ دادی سا ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاپنگ آن لائن بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کیوں آدی؟ میشا نے فوراً اس کی طرف رخ کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم ساتھ جائیں گے، پھر آپ نے مجھے ویڈنگ گفٹ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے بے اختیار اس کا بازو تھام لیا۔ ارطلان نے دل ہی دل میں گہرا سانس لیا۔ استغفر اللہ، یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ اس کی بیوی صاحبہ اور دوسری طرف میز پر بیٹھے سب لوگ ایسے حیران ہونے لگتے جیسے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر محو گفتگو ہے۔ اور ان سب میں سب سے خطرناک روحان تھا۔ وہ خاموش تھا، مگر ارطلان اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ جتنا خاموش بیٹھا ہے، بعد میں اتنا ہی بولے گا۔ اس نے ہونٹ بھینچے، چہرے پر بمشکل ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجائی اور نہایت نرمی سے میشا کا ہاتھ اپنے بازو سے الگ کیا۔ میشا، گفٹ پھر کبھی صحیح، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فی الحال میں، تم اور ماہین ڈی آئی جی صاحب کے گھر جا رہے ہیں۔ ہائے کیوں؟ صوفیہ خانم نے دل تھاما۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ وہ ویسے بھی دل کی کمزور ہو چکی تھی۔ دادی صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ کچھ دن پہلے جو میشا کے ہاسٹل میں جو حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد فائرنگ بھی ہوئی تھی، کچھ سامان وغیرہ ملا، اس سلسلے میں ہمیں جانا پڑے گا۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ شک و شبہات کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پولیس اسٹیشن جا رہے ہو؟ ان کی تشویش کم نہیں ہوئی۔ نہیں، ڈی آئی جی صاحب نے گھر پر میٹنگ رکھی ہے۔ تو ایسا کرو، صوفیہ کو ساتھ لے جاؤ، سائرہ خانم نے فوراً کہا تھا۔ ارطلان نے اطمینان کی سانس لی، مگر یہ اطمینان اگلے ہی پل ختم ہو گیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، ایسے جگہوں پر میرا کیا کام؟ صوفیہ خانم نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کیا۔ ایسا کرو، سائرہ کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی روحان اور ارطلان کی نظریں بے اختیار ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اف، صوفیہ خانم کب اپنی معصومیت سے نکلیں گی؟ دونوں ہی نے اپنی اپنی پیشانی ایک انگلی سے کھجلائی۔ ایسا کرو عادی، سائرہ کو لے جاؤ، وہ ایسے جگہوں پر جاتے ہوئے گھبراتی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بدقت سر ہلا کر بولا، جی آپ چلیں دادی صاحب۔ اس نے سائرہ خانم کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ انہوں نے کچھ دیر غور سے دیکھا، پھر کچھ سوچا اور نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، میں بھی نہیں جا رہی۔ ان کے صاف انکار پر روحان نے ڈھیلے ہو کر سانس چھوڑی۔ لیکن ایک بزرگ خاتون کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، یہ لڑکیاں کیا کریں گی وہاں اکیلے؟ صوفیہ خانم اب ضد تھی انہیں ساتھ بھیجنے پر۔ دادی صاحب میں بھی تو ساتھ جا رہا ہوں نا، روحان تیزی سے بولا۔ تم کیا سب کے دادا لگتے ہو؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ان کے چڑھ کر کہنے پر میز پر اب تک خاموش وہ دونوں بے ساختہ ہنس پڑی تھیں، یہاں تک کہ عنایا بھی بے اختیار مسکرا اٹھی، مگر اگلے لمحے اس نے فوراً اپنے لب بھینچ لیے۔ دادی صاحب، آپ تو بھول ہی گئیں کہ میں کون ہوں؟ روحان نے منہ بنایا۔ ہاں ہاں، بہت اچھی طرح یاد ہے تم کون ہو، انہوں نے بے نیازی سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ روحان کوئی اور بات کہتا، ارطلان نے گفتگو سمیٹ دی۔ ٹھیک ہے، ہم چاروں ہی جا رہے ہیں۔ پھر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اور دادی صاحب، اسد ابھی تک سو رہا ہے، اس کے سر میں درد ہے۔ اس کی نظر عنایا پر ٹھہری۔ عنایا، اس کا ناشتہ کمرے میں دے دینا۔
جی، عنایا نے سر ہلا دیا۔ سارا خانم نے اطمینان بھری نظر سیڑھیوں پر ڈالی تھی۔ اسد مالک کی موجودگی ہی سے کم از کم چند گھنٹوں کے لیے وہ اس شخص سے بے فکر تھیں جسے وہ ابھی سارے کھیل کا سب سے بڑا خطرہ سمجھتی تھیں۔ انہوں نے ایک اطمینان کا ہلکا سا سانس لیا، پھر خاموشی سے اپنی چائے کا کپ اٹھا لیا۔